بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ حیات لے کر آئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معلومات آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ایک ہیں۔ یہ 1520 قبل مسیح کی بات ہے۔ مصر پر فرعون بادشاہ مرنفتح ثانی کی حکومت تھی۔ بعض نے اس کا نام منفتح بھی لکھا ہے، اور وہ والد رامیس کے بڑھاپے کی وجہ سے عملاً حکمران بنا ہوا تھا۔ خدائی کا دعوے دار یہ بادشاہ بڑا ظالم و جابر تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں رہائش پذیر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کے لیے ایک قطع زمین اس وقت کے فرعون بادشاہ ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلائی، جو مصر میں خوب پھلی پھولی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے، چنانچہ اس وقت اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہتر جماعت تھی۔ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے حواری ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے اور ان سے گھٹیا کام کرواتے۔ یاد رہے، فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ تاریخی حقائق کے مطابق 31 فرعونیہ خاندانوں نے مصر پر یکے بعد دیگرے حکومت کی۔ سب سے آخری خاندان نے 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے ہاتھوں شکست کھائی۔ نسب و ولادت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب چند واسطوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ان کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابد تھا۔ باپ کا سلسلہ نسب یہ ہے: عمران بن قحط بن لاوی بن یعقوب علیہ السلام، اور حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حقیقی اور بڑے بھائی تھے۔ عمران کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایسے زمانہ میں ہوئی جب کہ فرعون اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس لیے ان کی والدہ اور اہل خاندان ان کی ولادت کے وقت سخت پریشان تھے کہ کس طرح بچہ کو قاتلوں کی نگاہ سے محفوظ رکھیں۔ بہرحال جوں توں کر کے 3 مہینے تک ان کو ہر ایک کی نگاہ سے اوجھل رکھا اور ان کی پیدائش کے متعلق کسی کو خبر نہ ہونے دی، لیکن جاسوسوں کی دیکھ بھال اور حالات کی نزاکت کی وجہ سے زیادہ دیر تک اس واقعہ کے پوشیدہ رہنے کی توقع نہ ہو سکی، اور اس لیے ان کی والدہ سخت پریشان رہنے لگی۔ اس سخت اور نازک وقت خدائے قدوس نے مدد کی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ القاء کیا کہ ایک تابوت کی طرح صندوق بناؤ، جس پر رال اور روغن کی پالش کرو تاکہ پانی اندر اثر نہ کر سکے، اور اس میں اس بچے کو محفوظ رکھ دو، اور پھر اس صندوق کو نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا، اور ساتھ ہی اپنی بڑی لڑکی اور موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کو مأمور کیا کہ وہ اس صندوق کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ کنارے
کنارے چل کر صندوق کو نگاہ میں رکھے اور دیکھے کہ خدا اس کی حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا کرتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خدا تعالیٰ نے یہ بشارت پہلے ہی دی تھی کہ ہم اس بچہ کو تیری ہی جانب واپس کر دیں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہوگا۔ فرعون کا خواب۔ تورات اور مورخین کہتے ہیں کہ فرعون کو بنی اسرائیل کے ساتھ اس لیے دعوت ہو گئی تھی کہ اس زمانے کے کہنوں، نجومیوں اور قیافوں نے اسے بتایا تھا کہ تیری حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھ سے ہوگا، اور بعض تاریخی روایات میں ہے کہ فرعون نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر دربار کے منجموں اور کہنوں نے وہی دی تھی جس کا ذکر ابھی گزر چکا ہے۔ مفسرین نے بھی انہی روایات کو کتب تفسیر میں نقل فرمایا ہے۔ تورات میں یہ اور اضافہ ہے کہ فرعون نے داعیہ مقرر کر دی تھی کہ کلموں مصر میں جس اسرائیلی کے یہاں لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، مگر ان عورتوں کے دلوں میں ایسی ہمدردی پیدا ہوئی کہ انہوں نے اس عمل کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا، اور جب فرعون نے باز پرس کی تو یہ معذرت پیش کی کہ اسرائیلی عورتیں شہری عورتوں کی طرح نازک اندام نہیں ہیں، وہ خود ہی بچہ جنم لیتی ہیں اور ہم کو مطلق خبر نہیں دیتی۔ اس پر فرعون نے ایک جماعت کو اس لیے مقرر کیا کہ وہ تفتیش اور تلاش کے ساتھ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دیں اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کریں۔ فرعون کے گھر میں پرورش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ برابر صندوق کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ کنارے کنارے نگاہ داشت کرتی جا رہی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ صندوق تیرتے ہوئے شاہی محل کے کنارے آ لگا، اور فرعون کے گھرانے میں سے ایک عورت نے اپنے خادموں کے ذریعے اس کو اٹھوا لیا اور شاہی محل میں لے گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور حالات کی صحیح تفصیل معلوم کرنے کے لیے شاہی محل کی خادموں میں شامل ہو گئیں۔ قرآن عزیز نے اس شاہی خاندان کی عورت کو فرعون کی بیوی بتایا ہے، اور تورات کے حصہ خروج میں اس کو فرعون کی بیٹی کہا ہے، مگر مورخین اس اختلاف کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پانی میں بہتے ہوئے صندوق کو فرعون کی بیٹی نے اٹھایا ہو اور پھر بیٹا بنانے کی آرزو اور فرعون سے اس بچہ کے قتل نہ کرنے اور خود پالنے کی خواہش کا اظہار، اور فرعون سے سفارش فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی ہو۔ قرآن کریم کا اسلوب بیان سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نکالنے والے کے متعلق کہا ہے، اس کو اٹھایا، اور فرعون کے گھر والوں نے اور بیٹا بنانے کی آرزو اور اس کے قتل نہ کرنے کی سفارش کرنے والے کے متعلق فرمایا، اور فرعون کی بیوی نے کہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی منقول ہے۔ بہرحال فرعون کے گھر والوں نے جب صندوق کھولا تو دیکھا کہ ایک حسین اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا ہے۔ فرعون کی بیٹی فوراً اس کو محل میں لے گئی۔ فرعون کی بیوی نے بچے کو دیکھا تو باغ باغ ہو گئی اور انتہائی محبت سے اس کو پیار کیا۔ محل کے شاگرد و پیشہ میں سے کسی نے کہا کہ یہ تو اسرائیلی معلوم ہوتا ہے اور ہمارے دشمنوں کے خاندان کا بچہ ہے، اس کا قتل کر دینا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی ہمارے خواب کی تعبیر ثابت ہو۔ اس بات کو سن کر فرعون کو بھی خیال پیدا ہوا۔ فرعون کی بیوی نے شوہر کے تیور دیکھے تو کہنے لگی کہ ایسے پیارے بچہ کو قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں اور ہمارے لیے اس کا وجود نفع بخش ثابت ہو۔ یعنی اگر یہ وہی اسرائیلی بچہ ثابت ہو جو تیرے خواب کی تعبیر بننے والا ہے تو ہماری محبت اور آغوش تربیت شاید اس کو
مضر ہونے کی بجائے مفید ثابت کر دے۔ مگر فرعون اور اس کے خاندان کو یہ کیا معلوم کہ خدا کی تقدیر ان پر ہنس رہی ہے کہ رب العالمین کی کرشمہ سازی دیکھو کہ تم اپنی نادانی اور بے خبری میں اپنے دشمن کی پرورش پر نگراں مقرر کیے گئے ہو۔ غرض اب یہ سوال پیدا ہوا کہ بچہ کے لیے دودھ پلائی مقرر کی جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے بچہ کی طبیعت میں یہ بات پیدا کر دی کہ وہ کسی عورت کے پستان کو منہ ہی نہیں لگاتا۔ شاہد دایا تھک کر بیٹھ گئی، مگر موسیٰ علیہ السلام نے کسی ایک پستان سے بھی دودھ نہ پیا۔ یہ سارا حال موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ مریم دیکھ رہی تھیں۔ کہنے لگیں اگر اجازت ہو تو ایک ایسی داعیہ کا پتہ بتاؤں جو نہایت نیک اور اس خدمت کے لیے بہت موزوں ہیں، بلکہ حکم ہو تو میں خود اس کو ساتھ لے آؤں۔ فرعون کی بیوی نے داعیہ کو لانے کا حکم دے دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ خوش خوش گھر کو روانہ ہوئیں اور والدہ کو لے آئیں۔ یہاں یہ گفتگو ہو رہی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ادھر برا حال تھا۔ ایک الہامی خیال سے بچہ کو سپرد دریا تو کر آئیں، مگر ماں کی ممتا نے زور کیا اور بے چین ہو کر اس پر آمادہ ہو گئیں کہ اپنے اس راز کو افشاں کر دیں۔ اسی طرح وہ بے چینی کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے فضل و کرم کی بارش کی اور ان کے قلب میں اطمینان و سکون نازل کیا۔ اب لطیفہ غیبی کے انتظار میں چشمے برا تھی کہ لڑکی نے آ کر آپ کو پوری داستان کہہ سنائی اور بتلایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کسی داعیہ کا بھی دودھ نہ پیا تو میں نے کہا کہ اسرائیلی قبیلہ میں ایک نہایت شریف اور نیک عورت ہیں، وہ اس بچے کو اپنی اولاد کی طرح پرورش کر سکتی ہیں۔ فرعون کی بیوی نے یہ سن کر مجھ کو حکم دیا ہے کہ فوراً آپ کو لے آؤں۔ یہ ہم پر خدا کا بڑا احسان اور فضل و کرم ہوا۔ اب تم چل کر اپنے بچے کو سینے سے لگاؤ اور آنکھیں ٹھنڈی کرو اور اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اور ہم نے قرآن کریم میں حکم خدا بندی ہے اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کی ماں کو کہ اس کو دودھ پلاتی رہ، پھر جب تجھ کو ڈر ہو اس کا تو ڈال دے اس کو دریا میں اور نہ خطرہ کر اور نہ غمگین ہو، ہم پھر پہنچا دیں گے اس کو تیری طرف اور کریں گے اس کو رسولوں سے۔ پھر اٹھا لیا اس کو فرعون کے گھر والوں نے کہ ہو ان کا دشمن اور غم میں ڈالنے والا۔ بے شک فرعون اور حمان اور ان کے لشکر تھے چونکنے والے۔ اور بولی فرعون کی عورت یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے لیے اور تیرے لیے، اس کو مت مارو، کچھ بعید نہیں یہ جو ہمارے کام آئے یا ہم اس کو بنا لیں بیٹا۔ اور ان کو کچھ خبر نہ تھی اور صبح کو موسیٰ کی ماں کے دل میں قرار نہ رہا، قریب تھی کہ ظاہر کر دے بے قراری کو، اگر ہم نہ مضبوط کر دیتے اس کے دل کو تاکہ رہے یقین کرنے والوں میں، اور کہہ دیا اس کی بہن کو پیچھے چلی جا، پھر دیکھتی رہ اس کو اجنبی ہو کر، اور ان کو خبر نہ ہوئی اور روک رکھا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے دائیوں کو پہلے سے۔ پھر بولی میں بتاؤں تم کو ایک گھر والے کے کہ اس کو پال دیں تمہارے لیے اور وہ اس کا بھلا چاہنے والے ہیں۔ پھر ہم نے پہنچا دیا اس کو اس کی ماں کی طرف کہ ٹھنڈی رہیں اس کی آنکھیں اور غمگین نہ ہو، اور جانے کہ اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے پر بہت لوگ نہیں سمجھتے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تجھے معلوم ہے ہم تجھ سے پہلے بھی ایک مرتبہ کیسا احسان کر چکے ہیں، ہم تجھے بتاتے ہیں اس وقت کیا ہوا تھا جب ہم نے تیری ماں کے دل میں بات ڈال دی تھی۔ ہم نے اسے سمجھایا تھا کہ بچہ کو ایک صندوق میں ڈال دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے کنارے پر دھکیل دے گا، پھر اسے وہ اٹھائے گا جو میرا یعنی میری مسلم قوم کا دشمن ہے، نیز
اس بچے کا بھی دشمن ہے، اور اے موسیٰ، ہم نے اپنے فضل خاص سے تجھ پر محبت کا سایہ ڈال دیا تھا کہ اجنبی بھی تجھ سے محبت کرنے لگے، اور یہ اس لیے تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ تو ہماری نگرانی میں پرورش پائے۔ تیری بہن جب وہاں سے گزری تو یہ حال ہی کار فرمائی تھی کہ اس نے فرعون کی لڑکی سے کہا کہ میں تمہیں ایسی عورت بتا دوں جو اسے پالے پوسے، اور اسی طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کی گود میں لوٹا دیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور بچہ کی جدائی سے غمگین نہ ہو۔ تورات میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کا دودھ چھڑوایا تو انہوں نے ان کو فرعون کی بیٹی کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد عرصہ تک وہ شاہی محل میں زیر تربیت رہے اور وہی نشو و نما پائی، مگر تورات کا یہ کہنا واقعہ کے بالکل خلاف ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی لڑکی کے بیٹے بنے۔ جب لڑکا بڑا ہوا تو وہ اسے فرعون کی بیٹی کے پاس لائی اور وہ اس کا بیٹا ٹھہرا، اور اس نے اس کا نام موسیٰ عبرانی موشا رکھا اور کہا اس سبب کے کہ میں نے اسے پانی سے نکالا۔ بنی اسرائیل مصر میں۔ قرآن عزیز نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں بنی اسرائیل کا ذکر صرف اسی قدر کیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کا خاندان حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے مصر میں آئے، مگر اس کے بعد صدیوں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں پھر ایک مرتبہ قرآن حکیم بنی اسرائیل کے واقعات تفصیل سے سناتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر ہی میں بس گئے تھے، اور ان تمام پچھلی صدیوں میں ان کی تاریخ مصری سے وابستہ رہی۔ تورات کی یہ تفسیر بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ تب فرعون یوسف علیہ السلام سے متکلم ہوا اور کہا کہ تیرا باپ اور تیرے بھائی تیرے کے پاس آئے ہیں، مصر کی زمین تیرے آگے ہے، اب اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو اس سرزمین کے ایک مقام میں جو سب سے بہتر ہے بسا، جشن کی زمین میں انہیں رہنے دے، اور اگر تو جانتا ہے کہ بعضے ان کے درمیان میں چلاک ہیں تو ان کو میری مواشی پر مختار کر۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ اور بھائیوں کو ملک مصر کی ایک بہترین زمین میں جو رامیس کی زمین ہے جیسا فرعون نے کہا تھا بٹھایا اور انہیں اس کا مالک کیا، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ اور بھائیوں کو اپنے باپ کے سب گھرانے کی اور ان کے لڑکے بالوں کے موافق روٹی سے پرورش کی۔ اور اسرائیل نے مصر کی زمین میں جشن کے ملک میں سکونت کی اور وہاں ملکیتیں رکھتے تھے، اور وہ بڑے اور بہت زیادہ ہوئے، اور یعقوب مصر کی زمین میں 70 برس جیے، سو یعقوب علیہ السلام کی ساری عمر 147 برس کی ہوئی۔ تورات میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرعون سے اپنے باپ اور اہل خاندان کے لیے عرض جشن طلب کی، جو فرعون نے بخوشی اس کے سپرد کر دی۔ مصر کے نقشہ میں یہ جگہ بلبیس کے شمال میں واقع ہے۔ اس علاقے کا ایک موجودہ شہر فلوسا سفت الہنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں ہم بتا چکے ہیں کہ شہری آبادی سے دور یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لیے یہ جگہ غالباً اسی لیے منتخب کی تھی کہ یہاں رہ کر ان کے خاندان کی بددیانہ زندگی بحالہ باقی رہے گی، اور اس کی وجہ سے مصری بت پرست ان کے ساتھ اختلاط نہ کر سکیں گے، اور ان کا مشرکانہ رسوم اور بد اخلاقیاں بنی اسرائیل میں سرایت نہ کر سکیں گی، کیونکہ مصری لوگ چرواہوں، کاشتکاروں اور بدوی لوگوں کو کمتر اور نجس سمجھتے تھے اور ان کے ساتھ اختلاط کو معیوب جانتے تھے۔ تورات میں یہ بھی مذکور ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر نصیحت کی کہ مجھ کو سرزمین مصر میں دفن نہ کیا جائے، بلکہ باپ دادا کے وطن فلسطین میں میری قبر بنائی جائے۔
چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے باپ کو اطمینان دلایا اور انتقال کے بعد ان کے جسد اطہر کو حنوط ممی کر کے تابوت میں رکھا اور فلسطین لے جا کر سپرد خاک کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے وفات سے پہلے ساری اولاد کو جمع کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے صاحبزادوں افرائیم اور منسا کو بھی بلایا اور ان سب کو اول دعائے برکت دی اور محبت و شفقت کے ساتھ ان کو نوازا۔ اس کے بعد ان کو نصیحت کی کہ دیکھو میرے بعد اپنے ایمانیات و اعتقادات کو کہیں خراب نہ کر لینا اور خدا کے اس پاک رشتہ کو جو میں نے اور میرے باپ دادا نے ہمیشہ مضبوط رکھا مشرکانہ رسوم و عقائد سے شکست و ریخت نہ کر دینا۔ قرآن عزیز میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس مقدس وصیت کا ان معجزانہ جملوں میں ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت تھا، جب کہ اس نے اپنی اولاد سے کہا میرے بعد کسی کی پرستش کرو گے، یعنی کون سا دین اختیار کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم اسی ایک خدا کی پرستش کریں گے جو تیرا اور تیرے باپ دادا ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا خدا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم تو اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ تورات نے یوسف علیہ السلام کی وفات کے حالات پر بھی روشنی ڈالی اور ان کی عمر اور ان کی نسل کا بھی ذکر حسب ذیل عبارت میں کیا ہے، اور یوسف اور اس کے باپ کے گھرانے میں مصر میں سکونت کی، اور یوسف علیہ السلام 110 برس جیے، اور یوسف علیہ السلام نے افرائیم کے لڑکے جو تیسری پشت میں تھے دیکھے، اور منسا کے بیٹے مکیر کے بیٹے بھی یوسف علیہ السلام کے گھٹنوں پر پالے گئے، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا میں مرتا ہوں اور خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا، اور تم اس زمین سے باہر اس زمین میں جس کی بابت اس نے ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام سے قسم لی ہے لے جائے گا۔ اور یوسف علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے قسم لے کر کہا خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا اور تم میری ہڈیوں، یہ عربی محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ میرے جسم مبارک کو اپنے ساتھ لے جانا، کو یہاں سے لے جاؤ۔ سو یوسف علیہ السلام 110 برس کا بوڑھا ہو کے وفات پائی، اور انہوں نے اس میں خوشبو بھری اور اسے مصر میں صندوق میں رکھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی ہڈیاں ساتھ لیں کیونکہ اس نے بنی اسرائیل کو تاکید قسم دے کر کہا تھا کہ خدا یقیناً تمہاری خبر گیری کرے گا، تم یہاں سے میری ہڈیاں ساتھ لے جائیو۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کی وصیت کے مطابق ان کی اولاد نے ان کے جسم مبارک کو بھی حنوط ممی کر کے تابوت میں محفوظ کر دیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر سے ہجرت کر کے چلے ہیں تو یوسف علیہ السلام کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے ان کا تابوت بھی ساتھ لے گئے اور نبیوں کی سرزمین میں لا کر دفن کر دیا۔ یہ مقام کون سا ہے؟ اس کے متعلق اہل جبرون یہ کہتے ہیں کہ وہ جبرون میں مدفون ہے، اور حرم خلیلی میں مکفیلہ کے قریب ایک محفوظ تابوت کے متعلق یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہی تابوت یوسف علیہ السلام ہے، لیکن عبد الوہاب مصری اس کو وہم بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت فاضل محمد بن نمبر عالم فاضل امین بن محادی نے بیان کیا کہ یوسف علیہ السلام سرین مبارک نابلس میں ہیں، اور یہی صحیح ہے، اس لیے کہ تورات کہتی ہے کہ یوسف علیہ السلام ارض فرائم میں دفن ہوئے اور نابلس ارض فرائم ہی میں ہے، اور اس کو قدیم زمانہ میں سکم کہتے ہیں۔ بہرحال ان تفصیلات سے یہ واضح ہو گیا کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیانی صدیوں میں مصر میں آباد رہے۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام۔ گزشتہ واقعات سے یہ معلوم ہو چکا کہ فرعون شاہان مصر کا لقب ہے، کسی خاص بادشاہ کا نام نہیں،
3000 سال قبل مسیح سے شروع ہو کر عہد سکندر تک فرعونیہ کے 31 خاندان مصر پر حکمران رہے ہیں۔ سب سے آخری خاندان فارس کی شہنشاہی کا، جو 332 قبل از مسیح سکندر کے ہاتھوں مفتوح ہو گیا، ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا فرعون ہکوس عمالقہ کے خاندان سے تھا، جو دراصل عرب خاندان ہی کی ایک شاخ تھی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے عہد کا فرعون کون ہے اور کس خاندان سے متعلق ہے؟ عام مورخین عرب اور مفسرین اس کو بھی عمالقہ ہی کے خاندان کا فرد بتاتے ہیں، اور کوئی اس کا نام ولید بن معصب بن ریان بتاتا ہے اور کوئی معصب بن ریان کہتا ہے، اور ان میں سے ارباب تحقیق کی رائے یہ ہے کہ اس کا نام ریان یا ریان آبا تھا۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس کی کنیت ابو مرہ تھی۔ یہ سب اقوال قدیم مورخین کی تحقیق پر مبنی تھے، مگر اب جدید مصری عصری تحقیق اور حجری کتبات کے پیش نظر اس سلسلہ میں دوسری رائے سامنے آئی ہے کہ یہ موسیٰ کے زمانے کا فرعون رامیس ثانی کا بیٹا منفاتح ہے، جس کا دور حکومت 1252 کاف میم سے شروع ہو کر 1225 کاف میم پر ختم ہوا۔ اس تحقیقی روایت کے متعلق یہ مصری دارالآثار کے مصور ہیں اور عصری و حجری تحقیق کے بہت بڑے عالم ہیں۔ ان کے اس مضمون کا خلاصہ نجار سے قصص الانبیاء میں نقل کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچ چکی کہ یوسف علیہ السلام جب مصر میں داخل ہوئے تو یہ فرعونیہ کی 16ویں خاندان کا زمانہ تھا، اور اس فرعون کا نام آبیب الاول تھا۔ میں نے اس کی شہادت اس حجری کتبہ سے حاصل کی جو عزیز مصر فوتیفار کے مقبرہ میں پایا گیا۔ اور 17ویں خاندان کے بعض آثار سے یہ بھی ثابت ہو چکا کہ اس خاندان سے قبل مگر قریب ہی زمانہ میں مصر میں ہولناک قحط پڑ چکا تھا، لہٰذا ان تعینات کے بعد آسانی سے نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا داخلہ مصر آبابی الاول کے زمانے میں تقریباً 1600 کاف میم ہوا ہے، اور یوسف علیہ السلام کا عزیز مصر کے یہاں رہنا، پھر قید خانہ کی زندگی بسر کرنا، اور ان دونوں کی مدت کا اندازہ کر کے کہا جا سکتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام سے تقریباً 27 سال بعد مصر میں اس شان سے داخل ہوئے جس کا ذکر قرآن و حکیم اور تورات میں کیا گیا ہے۔ اگرچہ فرعونیہ مصر کی حکومت اور شاہی خاندان کے متعلق اچھی طرح آگاہی پا چکے ہیں اور مصری آثار میں اس میں ہم کو کافی مدد دی، مگر ابھی بھی ان اثریات میں وہ تفصیلی تصریحات دستیاب نہیں جو فرعون اور بنی اسرائیل کی عداوت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور غرق فرعون و نجات بنی اسرائیل سے متعلق ہیں۔ تورات میں مذکور ہے جس فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ عداوت کا معاملہ کیا، ان کو سخت مسائل میں مبتلا رکھا، اس نے بنی اسرائیل سے 2 شہروں رامیس اور پتوم کی تعمیر کی خدمت بھی لی اور ان کو مزدور بنایا، اور عصری حضریات پرانے آثار کی کھدائی میں ان 2 شہروں کا پتہ تو لگ چکا ہے۔ ایک کے کتبے سے معلوم ہوا کہ اس کا نام برتوم یا پتوم ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ خدائے توم کا گھر، اور دوسرے کا نام بررمیس ہے جس کا ترجمہ ہے کیسر رامیس۔ اور مشرقی جانب میں جو مقام اب تل مسخوطہ کے نام سے مشہور ہے، یہیں پتوم کی آبادی تھی، اور جس جگہ اب کنتیر یا قدیم مصری زبان کے اعتبار سے خنت نفر واقع ہے، اس مقام پر رامیس آباد تھا۔ اس کو رامیس ثانی نے اس لیے آباد کیا تھا کہ یہ مصر کی بحری جانب کے سینٹر میں بہترین قلعہ کا کام دے،
اور پتوم کی آبادی کا بھی یہی مقصد تھا۔ اس شہر کی چار دیواری کے جو کھنڈر معلوم ہوئے ہیں وہ بلا شبہ اس کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ دونوں شہر مصر کے بہترین حفاظتی قلعے تھے، نہ کہ تورات کے بیان کے مطابق غلوں کے گودام۔ اس طرح اس تمام قلیل و کال کا مطلب یہ ہے جس فرعون نے بنی اسرائیل کو مصائب میں مبتلا رکھا وہ یہی رامسیس دوم ہو سکتا ہے۔ یہ مصر کے حکمرانوں کا 19واں خاندان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوئے اور اس کی آغوش میں پرورش پائی۔ تاریخی اثریات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آسیہ قبائل جو مصر کے قریب آباد تھا ان کی اور فرعونیہ کے اس خاندان کے درمیان پہم 9 سال تک سخت جنگ و پیکار رہی۔ بدی وجہ یہ قرین قیاس ہے کہ رامسیس دوم نے اس خوف سے کہیں کہ بنی اسرائیل کا یہ عظیم و شان قبیلہ جو لاکھوں نفوس پر مشتمل تھا اندرونی بغاوت پر آمادہ نہ ہو جائے، بنی اسرائیل کو ان مصائب میں مبتلا کرنا ضروری سمجھا جس کا ذکر تورات اور قرآن حکیم میں کیا گیا ہے۔ رامسیس دوم اس زمانے میں بہت مسن اور معمر ہو چکا تھا، اس لیے اس نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بڑے بیٹے منفاتے کو شریک حکومت کر لیا۔ رامسیس کی 150 اولاد میں سے یہ 13واں لڑکا تھا، لہٰذا منفاتے ہی وہ فرعون ہے جس کو حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کیا، اور اسی کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے اور یہی غرق دریا ہوا، چونکہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں پرورش پاتے دیکھا تھا۔ اس لیے جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اسلام کا پیغام سنایا تو قرآن عزیز کے ارشاد کے مطابق اس نے یہ طعنہ دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا ہم نے اپنے یہاں تیرے بچپن میں تیری پرورش نہیں کی اور تو اپنی عمر کے چند سال ہم میں بسر کر چکا ہے؟ تورات میں ہے کہ خروج سے پہلے مصر کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس سے مراد وہی رامسیس دوم جو منفاتے کا باپ تھا۔ تورات سے بھی اس قیاس کی تائید ہوتی ہے۔ اس میں کہا گیا، انس نے لوگوں سے کہا، دیکھو کہ بنی اسرائیل کے لوگ ہم سے زیادہ اور قوی تری ہیں، آؤ ہم ان سے دانشمندانہ معاہدہ کریں، تاکہ یہ نہ ہو کہ جب وہ اور زیادہ ہوں اور جنگ پڑے تو ہمارے دشمنوں سے مل جائیں اور ہم سے لڑیں اور ملک سے نکل جائیں۔ دراصل یہ ایک بہت بڑی چٹان ہے جس کی بلندی 3 میٹر اور 14 سینٹی میٹر ہے۔ یہ کتبہ دوجہ سے معرض تحریر میں آیا۔ ایک یہ کہ ان تمام تفصیلات کو بیان کیا جائے جو 18ویں خاندان کے بادشاہ آمن ہوتپ نے معبد آمون کی خدمات کے متعلق انجام دی تھی، اور دوسرے یہ کہ 19ویں خاندان کے بادشاہ منفاتے بن رامسیس دوم کی تعریف میں کچھ لکھا جائے۔ اس لیے اس کتبہ کی عبارت شاعرانہ اسلوب پر لکھی گئی ہے اور متنافع نے یوسین پر جو فتح حاصل کی تھی اس کے بڑے فخر و محبت کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ ایک باریک بھی اس عبارت کو دیکھ کر بآسانی سے یہ علم حاصل کر سکتا ہے کہ یہ تحریر منفاتے کے زمانے میں نہیں لکھی گئی، ورنہ تو مصری دستور کے مطابق بنی اسرائیل جیسے عظیم و شان قبیلہ کی ہلاکت کے واقعے کو اس معمولی اور مختصر الفاظ میں درج نہ کیا جاتا، بلکہ منفاتے کی شان میں بڑے زبردست قصیدے کے ساتھ اس دشمن پر کامیابی کا اظہار کیا جاتا، اور جن واقعات کی طرف اس کتبہ میں اشارہ کیا گیا ان کی اہمیت اور عظمت کا تقاضا یہی تھا کہ یوں ہی ضمنی طور پر اور وہ بھی سابق بادشاہ کے حالات سے متعلق کتبہ پر درج نہ کر دیے جاتے، بلکہ ان اہم واقعات کے لیے منفاتے کے زمانے میں مستقل الگ ایک کتبہ اسی غرض سے تحریر کیا جاتا، مگر ایسا کیوں نہ ہوا؟ یہ بات بہت واضح ہے کہ یہ مصری کہانوں کو اس واقعہ
حائلہ کہ ہرگز توقع نہ تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں غرق فرعون کی شکل میں ظاہر ہوا اور منفاتے کی موت کے لیے اس اجرت کے متوقع نہ تھے۔ اس زمانے کی امت طبی کے لحاظ سے ابھی کافی زمانہ تھا کہ منفاتے کے کاہن مصری دستور کے مطابق اس 19ویں خاندان کی بادشاہ کے ان حالات کو مرتب کر کے لوح پر محفوظ کر دیں تاکہ وہ بادشاہ کے مقبرہ پر کندہ ہو سکے۔ اب جب کہ یہ واقعہ حائلہ پیش آ گیا تو اصل حقیقت کو چھپانے کی صحیح کی گئی تاکہ آئندہ قبطی نسلیں اس ذلت و رسوائی کو معلوم نہ کر سکیں جو ان کے واجب الاحترام دینی عقائد پر خدا کی طرف سے سخت ضرب کا باعث بن چکی تھیں۔ پس انہوں نے بے جارہ جسارت اور تاریخی بددیانتی کے ساتھ حالات کو منقلب کر کے معاملہ کو بالکل مخالف شکل میں تحریر کر دیا اور بنی اسرائیل کی کامیاب واپسی وطن کو ان مستورہ بالا الفاظ میں ظاہر کیا تاکہ غرق فرعون کا قصہ آئندہ مصریوں کے سامنے باقی نہ رہے۔ اس نتیجہ کی تائید اس لیے بھی ہوتی ہے کہ مصری دستور کے مطابق ہر ایک بادشاہ کا مقبرہ جدا ہوتا تھا اور اس کے تمام حالات اور خصوصی نمایاں امتیازات کے تاریخ اور اس کے زمانہ کی بادشاہی اشیاء اور جوہرات اس کی قبر کے ساتھ ہی محفوظ کر کے رکھے جاتے تھے۔ لیکن منفتح کی اس شان کے باوجود جس کا مذکورہ بالا کتبہ میں اشارہ کیا گیا ہے، نہ اس کا علاوہ حد مقبرہ بنایا گیا اور نہ وہ تمام رسوم انجام پائیں جو ہمیشہ بادشاہوں کے لیے ضروری سمجھی جاتی تھیں، بلکہ اس کو اجرت کے ساتھ آمن ہوپت کے مقبرہ میں ہی دفن کر دیا گیا اور 18ویں خاندان کے بادشاہ اور 19ویں خاندان کے بادشاہ کی نعشیں ایک ہی جگہ جمع کر دی گئی۔ مصری عجائب خانہ میں یہ نعش آج بھی محفوظ ہے اور قرآن عزیز کے اس کلام بلاغت نظام کے تصدیق کر رہی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس آج کے دن ہم تیرے جسم کو دریا سے نجات دیں گے تاکہ وہ تیرے بعد آنے والوں کے لیے خدا کا نشان رہے۔ اس نعش کے ناک کے سامنے کا حصہ دندار ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی حیوان کا کھایا ہوا غالباً دریائے مچھلی نے خراب کیا اور پھر اس کی نعش خدائی فیصلے کے مطابق کنارے پر پھینک دی گئی۔ ان نقول کے لیے کسی شرح کی ضرورت نہیں، البتہ یہ یورپ کے ان مقلدین کے لیے ضرور سرمایہ صدر عبرت ہیں جو جلد بازی کے ساتھ مستشرقین کی ہر ایک تحقیق پر بغیر کسی پیش و پش کے آمن و صدن کنا کہہ دینے کے عادی ہیں، جو قرآن اور خدا کے نبی کے احکام پر شک کر سکتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، مگر یورپی مورخین اور مستشرقین کی تحقیق علمی کو وحی الہی سے زیادہ سمجھتے ہیں، جو اپنے علماء اسلام کی تلقید کو حرام جانتے ہیں، مگر علماء یورپ کے ہر نوشتہ کو نوشتہ الہی یقین رکھتے ہیں۔ چنانچہ یورپ کے مورخین جدید نے یہ دعویٰ کیا کہ یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعونیہ مصر کے درمیان جو واقعات تورات اور قرآن عزیز سے ثابت ہوتے ہیں وہ تاریخی معیار پر اس لیے غلط اور بے اثر ہیں کہ مصری خفریات و اثریات میں ان اہم اور عظیم شان حالات و واقعات کا اشارہ تک نہیں پایا جاتا، حالانکہ یہ مسلم ہے کہ مصری اپنی تاریخ و تبدین میں بہت زیادہ چست و چلاک اور سب سے پیش ثابت ہوئے ہیں، اور آج ان کے اس طرز عمل کی بدولت 3000 سال قبل مسیح کے حالات صحیح تاریخ مرتب ہو سکی ہے۔ تو اس دعویٰ کو رانہ تقلید میں ہندوستان کے بعد یورپ زدہ مسلمانوں نے بھی ان واقعات سے انکار کر دیا اور خدا کی سچی وحی سے اعراض کرتے ہوئے ان تخمینی قیاسات کو یقین اور الہامی نوشتہ کی حیثیت دی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر قرآن میں۔ قرآن عزیز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بے شمار مقامات پر آیا ہے، چنانچہ ان کے بیشتر حالات
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارکہ حالات سے بہت زیادہ مطابقت رکھتے ہیں، اور ان واقعات میں غلامی اور آزادی کے باہم مارکہ آرائیاں اور حق و باطل کے مقابلے کی بے حد بے نظیر داستانوں دیت ہیں، نیز ان کے اندر بصائر و معاوض کا نادر ذخیرہ جمع ہے۔ اس لیے قرآن عزیز نے حسب ضرورت اور حسب موقع و محل جگہ جگہ اس قصہ کے اجزاء کو مجمل اور مفصل طریقے پر بیان کیا ہے۔ کل 514 دفعہ قرآن میں ذکر آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے نکلنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عرصہ تک شاہی تربیت میں بسر کرتے شباب کے دور میں داخل ہوئے تو نہایت قوی الحبسہ اور بہادر نوجوان نکلے۔ چہرہ سے رعب ٹپکتا اور گفتگو سے ایک خاص وقار اور شان عظمت ظاہر ہوتی تھی، اور ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ اسرائیلی ہیں اور مصری خاندان سے ان کا کوئی رشتہ قرابت نہیں۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ بنی اسرائیل پر سخت مظالم ہو رہے ہیں اور وہ مصر میں نہایت ذلت اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کا خون کھولنے لگتا اور موقع بہ موقع عبرانیوں کی حمایت و نصرت میں پیش ہو جاتے۔ طبری نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے اور قوی ہیکل جوان ثابت ہوئے تو عبرانیوں کے معاملات میں ان کی نصرت و حمایت کا یہ اثر ہوا کہ مصری گماشتوں کے مزاحم عبرانیوں پر کام ہونے لگے۔ اس میں شک نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کی ذلت و غلامی پر غم و غصہ ان کی حمایت و نصرت کا عمیق اور بے پناہ جذبہ ایک فطرتی اور قدرتی جذبہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کے عطا و نوال کا ہاتھ اور آگے بڑھا اور جسمانی طاقت و قوت کے ساتھ اس نے ان کو زیور علم و حکمت سے بھی نوازا، اور سن رشید کو پہنچ کر ان کی قوت فیصلہ اور دقت علم و نظر بھی عروج تک پہنچ گئے، اور اس طرح ان کو جسمانی اور روحانی تربیت کا کمال حاصل ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام پہنچا اپنے زور پر اور سنبھالا تو بخشا ہم نے اس کو قوت فیصلہ اور علم، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ غرض موسیٰ علیہ السلام شہر میں گشت کرتے ہوئے اکثر ان حالات کا مشاہدہ کرتے رہتے اور گاہے بگاہے بنی اسرائیل کی مدد کرتے۔ ایک مرتبہ شہری آبادی سے ایک کنارے جا رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک مصری ایک اسرائیلی کو بگاڑ کے لیے گھسیٹ رہا ہے۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو لگا فریاد کرنے اور مدد چاہنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصری کی جابرانہ حرکت پر سخت غصہ آیا اور اس کو باز رکھنے کی کوشش کی، مگر مصری نہ مانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے غصہ میں آ کر ایک تماچا رسید کر دیا۔ مصری اس ضرب کو برداشت نہ کر سکا اور اسی وقت مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو بہت افسوس کیا، کیونکہ ان کا ارادہ ہرگز اس کے قتل کا نہ تھا، اور ندامت و شرمندگی کے ساتھ دل میں کہنے لگے کہ بلا شبہ یہ کار شیطان ہے، وہی انسان کو ایسی غلط راہ پر لگاتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یہ جو کچھ ہوا نادانستگی میں ہوا، میں تجھ سے مغفرت کا خواستگار ہوں۔ خدا نے بھی ان کی غلطی کو معاف کر دیا اور مغفرت کی بشارت سے نوازا۔ ادھر شہر میں مصری کے قتل کی خبر شائع ہو گئی، مگر قاتل کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر مصریوں نے فرعون کے پاس استغاثہ کیا کہ یہ کام کسی اسرائیلی کا ہے، لہٰذا آپ داد رسی فرمائیے۔ فرعون نے کہا کہ اس طرح ساری قوم سے تو بدلہ نہیں لیا جا سکتا، تم قاتل کا پتہ لگاؤ، میں ضرور اس کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ سو اتفاق کہیے یا حسن اتفاق کے دوسرے دن بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کے آخری کنارے پر سیر فرما رہے تھے کہ دیکھا وہی اسرائیلی ایک قبطی سے جھگڑ رہا ہے اور قبطی غالب ہے۔
موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کل کی طرح آج بھی اس نے فریاد کی اور داد رسی کی خواستگار ہوا۔ اس واقعہ کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے دوہری ناگواری محسوس کی۔ ایک جانب قبطی کا ظلم تھا اور دوسری جانب اسرائیلی شور و غفقہ اور گزشتہ واقعہ کی یاد تھی۔ اسی جھنجھلاہٹ میں ایک طرف انہوں نے مصری کو باز رکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور ساتھ ہی اسرائیلی کو بھی جھڑکتے ہوئے فرمایا، تو بھی بلا شبہ کھلا ہوا گمراہ ہے، یعنی خواہ مخواہ جھگڑا مول لے کر داد و فریاد کرتا رہتا ہے۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ بڑھاتے اور پھر اپنے متعلق ناگوار اور تلخ الفاظ کہتے سنا تو یہ سمجھا کہ یہ مجھ کو مارنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور مجھ کو گرفت میں لینا چاہتے ہیں۔ اس لیے شرارت انگیز انداز میں کہا، جس طرح تو نے کل ایک جان قبطی کو ہلاک کر دیا تھا، اسی طرح آج مجھے بھی قتل کر دینا چاہتا ہے۔ مصری نے جب یہ سنا تو اسی وقت فرعونیوں سے جا کر ساری داستان کہہ سنائی۔ انہوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ مصری کا قاتل موسیٰ علیہ السلام ہے۔ فرعون نے یہ سنا تو جلاد کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے حاضر کرے۔ مصریوں کے اس مجمع میں ایک معزز مصری وہ بھی تھا جو دل و جان سے موسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتا تھا اور اسرائیلی مذہب کو حق جانتا تھا۔ یہ فرعون ہی کے خاندان کا فرد تھا اور دربار کا حاضر باش۔ اس نے فرعون کو یہ حکم سنا تو فرعونی جلادوں سے پہلے ہی دربار سے نکل کر دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کو سارا قصہ بیان کیا اور ان کو مشورہ دیا کہ اس وقت مصلحت یہی ہے کہ خود کو مصریوں سے نجات دلائیے اور کسی ایسے مقام کی طرف ہجرت کر جائیے جہاں ان کی دسترس نہ ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مشورے کو قبول فرما لیا اور ارض مدین کی جانب خاموشی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اس مقام پر یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن عزیز نے اس شخص کے متعلق صرف اس قدر کہا ہے، اور شہر کے آخری کنارہ سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، مگر ہم نے اس کے اوصاف میں شریف اور معزز کا اضافہ کر دیا۔ تو بقول نجار اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم نے اس آنے والے شخص کے متعلق دو صفات بیان کی ہیں۔ وہ شہر کے آخری کنارے سے آیا تھا اور عرب میں مثل مشہور ہے کہ لاطراف سکنی اشراف شہر کے کنارے شرفا کے رہنے کی جگہ ہیں۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا، بے شک بھری جماعت تیرے قتل کا مشورہ کر رہی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ یہ علم اسی شخص کو ہو سکتا ہے جو فرعون اور اس کے ارکان کے درمیان میں نمایاں حیثیت رکھتا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آیا شہر کے اندر جس وقت بجیزہ ہوئے تھے وہاں کے لوگ، پھر پائے اس نے دو مرد لڑتے ہوئے، یہ ایک اس کے رفیقوں میں اور دوسرا اس کے دشمنوں میں۔ پھر فریاد کی اس نے جو تھا اس کے رفیقوں میں، اس کے مقابلہ میں جو تھا اس کے دشمنوں میں۔ پھر مکہ مارا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے، پھر اس کو تمام کر دیا۔ بولا، یہ ہوا شیطان کے کام سے، بے شک وہ دشمن ہے بہکانے والا صریحاً۔ موسیٰ علیہ السلام بولا، اے میرے رب، میں نے برا کیا اپنا، سو بخش مجھ کو۔ پھر اس نے اس کو بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بولا، اے رب، جیسا تو نے فضل کر دیا مجھ پر، پھر میں کبھی نہ ہوں گا مددگار گناہ گاروں کا۔ پھر صبح کو اٹھا اور اس شہر میں دوڑتا ہوا انتظار کرتا ہوا۔ پھر نگاہ دیکھا جس نے کل مدد مانگی وہ آج پھر فریاد کرتا ہے۔ اس سے کہا موسیٰ نے، بے شک تو بے راہ ہے صریحاً۔ پھر جب چاہا کہ ہاتھ ڈالے اس پر جو دشمن تھا، ان دونوں کا بول اٹھا فریاد کرنے والا، اے موسیٰ، کیا تو چاہتا ہے کہ خون کرے میرا جیسا خون کر چکا کل ایک جان کا؟ تیرا یہی جی چاہتا ہے کہ زبردستی کرتا پھرے ملک میں؟ انہیں چاہتا ہے کہ صلح کرا دینے والا۔ اور آیا شہر کے پرلے سرے سے ایک مرد دوڑتا ہوا کہا، اے موسیٰ، دربار والے مشورہ کرتے ہیں تیرے متعلق کہ تجھ کو مار ڈالیں، سو نکل جا
میں تیرا بھلا چاہنے والا ہوں۔ پھر نکلا وہاں سے دوڑتا ہوا، راہ دیکھتا بولا، اے رب بچا لے مجھ کو اس قوم بے انصاف سے، اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا۔ پھر ہم نے تجھ کو غم سے نجات دی اور جانچا تجھ کو معمولی جانچا۔ اس مقام پر قرآن عظیم اور تورات کے بیانات میں قدر اختلاف پایا جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے دوسرے دن کے جھگڑا کرنے والوں میں سے ایک کو عبرانی بتایا اور دوسرے کو مصری فرعونی، اور تورات دونوں کو عبرانی ہونا ظاہر کرتی ہے۔ تورات میں اس شخص کا کوئی ذکر نہیں جس نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں کے مشورہ کی اطلاع دی تھی، مگر ان دونوں باتوں کے متعلق بلحاظ جانبداری عقل اور فطرت اسی جانب رہنمائی کرتی ہے کہ قرآن عزیز کی تفصیلات صحیح ہیں، اسی پر یقین رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ فرعون اور فرعونیوں کے نزدیک تو اسرائیلیوں کی جان کی کوئی وقت ہی نہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے شاہی خاندان میں رہنے والے شخص کے مقابلے میں قصاص کے طالب ہوتے، اور دوسری بات تورات کے بیان پر ایک فطرتی اضافہ جو علم و یقین کے ساتھ کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ارض مدین۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات میں مدین کے متعلق بہت کچھ لکھا پڑھا جا چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے روانہ ہونے کا ارادہ کیا تو اسی جگہ کو منتخب فرمایا۔ مدین کی آبادی مصر سے 8 منازل پر واقع تھی۔ غالباً یہ انتخاب اس لیے کیا گیا کہ یہ قبیلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نزدیک کی قرابت رکھتا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور یہ قبیلہ اسحاق علیہ السلام کے بھائی مدین بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ فرعون کے خوف سے بھاگے تھے، اس لیے ان کے ہمراہ نہ کوئی رفیق اور رہنما تھا، اور نہ زیادہ راہ، اور تیز روی کی وجہ سے برہنہ پا تھے۔ اس کے تمام سفر میں موسیٰ علیہ السلام کی خوراک درختوں کے پتوں کے علاوہ اور کچھ نہ تھی، اور برہنہ پا ہونے کی وجہ سے سفر کی طوالت نے پاؤں کے تلووں کی کھال تک اڑا دی تھی۔ اس پریشان حالی میں موسیٰ علیہ السلام ارض مدین میں داخل ہوئے۔ مائے مدین۔ جب مدین کی سرزمین میں قدم رکھا تو دیکھا کہ کنویں کے سامنے پانی کے حوض پر بھیڑ لگی ہوئی ہے اور جانوروں کو پانی پلایا جا رہا ہے، مگر اس جماعت نے ذرا فاصلہ پر 2 لڑکیاں کھڑی ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پر جانے سے روک رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہاں بھی وہی سب ہو رہا ہے جو دنیا کی ظالم طاقتوں نے اختیار کر رکھا ہے، اور خدائے برتر کے بہترین قانون کو توڑ کر قوموں کا سارا نظام ظلم کی بنیاد پر قائم کر دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ لڑکیاں کمزور اور ضعیف گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، تب بھی تو اس انتظار میں ہیں کہ قوی اور سرکش جب اپنے جانوروں کو سیراب کر چکیں اور ہرابر و صادر پانی پر چلا جائے تو بچا کچا پانی ان کے جانوروں کا حصہ بنے۔ ہر قوی نے ضعیف کے لیے یہی قانون تجویز کر دیا کہ ہر فائدے میں وہ مقدم اور ضعیف مؤخر، اور قوی کا اولش خور۔ عرب کا مشہور شاعر عمر بن کلثوم کہتا ہے، اور ہم جب کسی پانی پر اترتے ہیں تو عمدہ اور صاف پانی ہمارے حصے میں آتا ہے، اور ہمارے غیروں کے جو ہم سے کمزور حصہ میں ہیں گدلا پانی اور مٹی۔ در حقیقت یہ شعر تنہا عمر بن کلثوم اور اس کے قبیلے کی حالت کا نقشہ نہیں، بلکہ ساری دنیا کے ظالمانہ نظام کا ٹھیک ٹھیک آئینہ دار ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ حالت نہ دیکھی گئی، اور آگے بڑھ کر لڑکیوں سے دریافت کیا، تم کیوں پانی نہیں پلاتی؟ پیچھے کس لیے کھڑی ہو؟ دونوں نے جواب دیا، ہم مجبور ہیں، اگر جانوروں کو آگے لے کر بڑھتے ہیں تو یہ طاقتور زبردستی ہم کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، ان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ ان کی مزاحمت کو دور کر سکیں، بس جب یہ سب پانی پلا کر واپس ہو جائیں گے تب بچا ہوا پانی ہم پلا کر لوٹیں گے، یہی ہمارا روز کا دستور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوش آ گیا اور آگے بڑھ کر تمام بھیڑ کو چراتے ہوئے کنویں پر جا پہنچے اور کنویں کا بڑا ڈول اٹھایا
اور تنہا کھینچ کر لڑکیوں کے مویشیوں کو پانی پلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مجمع کو چیرتے ہوئے دارانہ گھسنے لگے تو اگرچہ لوگوں کو ناگوار گزرا، مگر ان پر جلاد صورت و جسمانی طاقت سے مرعوب ہو گئے اور ڈول کو تنہا کھینچتے دیکھ کر اس قوت سے ہار مان گئے جس کے بلبوتے پر کمزوروں اور ناتوانوں کو پیچھے ہٹا دیا کرتے تھے اور ان کے حاجات کو پامال کرتے رہتے تھے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کنویں کے منہ پر بہت بڑا پتھر ڈھکا ہوا ہے جو ایک جماعت کے متفقہ زور لگانے سے اپنی جگہ سے ہٹتا ہے، مگر وہ آگے بڑھے اور تنہا اس کو ہٹا کر لڑکیوں کے مویشیوں کے لیے پانی بھر دیا۔ عبدالوہاب نجار کہتے ہیں یہ قول قرآن حکیم کے تصریح کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے ارشاد باری تعالیٰ، جب وہ مدین کے پانی پر پہنچے تو اس پر ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ پانی پلا رہی ہے، تو پھر یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ کنویں کا منہ پتھر سے ڈھکا ہو؟ اور جس طرح یہ قول صحیح نہیں، اسی طرح یہ تعویل بھی درست نہیں کہ اس مقام پر دو کنویں تھے، ایک سے مدین کے لوگ پانی پلا رہے تھے اور دوسرے کا منہ پتھر سے ڈھکا ہوا تھا، اور یہ کہ اس زمانے میں بھی اس مقام پر دو کنویں موجود پائے گئے ہیں۔ اس تعویل کے درست نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اول تو قرآن حکیم نے دوسرے کنویں کا قطعی کوئی ذکر نہیں کیا، اور جو کچھ بیان کیا ایک ہی سے متعلق بیان کیا۔ دوسرے بعد میں اس جگہ دو کنویں ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس وقت بھی وہاں اسی طرح دو کنویں موجود تھے۔ ہو سکتا ہے کہ عرصہ دراز کے بعد یا اسلامی عہد میں ضرورت کے لحاظ سے یہاں دوسرا کنواں تیار کیا گیا ہو۔ پس قرآن کریم کے صاف اور سادہ بیان کو محض ایک غیر مستند روایات کی خاطر پیچیدہ بنانا قطعی بے محل اور غیر مناسب ہے۔ غرض جب ان لڑکیوں کے گلے نے پانی پی لیا تو وہ گھر کو واپس چلیں۔ گھر پہنچے تو خلاف عادت جلد واپس پر ان کے والد کو سخت تعجب ہوا۔ دریافت کرنے پر لڑکیوں نے گزرا ہوا ماجرا کہہ سنایا کہ کس طرح ایک مصری نے ان کی مدد کی۔ باپ نے کہا اجلت سے جاؤ اور اس کو میرے پاس لے آؤ۔ یہاں تو باپ بیٹی کے درمیان یہی گفتگو ہو رہی تھی، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام پانی پلانے کے بعد قریب ہی ایک درخت کے سایہ میں بیٹھ کر سستانے لگے۔ مسافرتوں، غربت اور بھوکوں پیاس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار، اس وقت جو بھی بہتر سامان میرے لیے ہے تو اپنی قدرت سے نازل کرے، میں اس کا محتاج ہوں۔ لڑکی تیزی سے وہاں پہنچی تو دیکھا کہ کنویں کے قریب ہی وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ شرم و حیا کے ساتھ نیچی نظریں کیے لڑکی نے کہا آپ ہمارے گھر چلیے، والد صاحب بلاتے ہیں، وہ آپ کے اس احسان کا بدلہ دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا شاید اس سلسلہ میں کوئی بہتر صورت نکل آئے، اس لیے چلنا ہی بہتر ہے۔ اس کی دعوت کو رد کرنا مناسب نہیں۔ خدا نے میری دعا سن لی اور یہ اسی کا پیش خیمہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور لڑکی کو ہدایت کی کہ وہ آگے نہ چلے بلکہ میرے پیچھے پیچھے چلے اور ٹھیکری یا اشارے کے ساتھ راہ کی رہنمائی کرے۔ موسیٰ علیہ السلام چل تو پڑے لیکن طبعی اور فطرتی غیرت اور عزت نفس کے پیش نظر بار بار اس جملہ سے متاثر ہو رہے تھے کہ میرے باپ تم کو اس محنت کا عوض دینا چاہتے ہیں، مگر مسافرت اور حالات کی نزاکت نے آخر یہی مشورہ دیا کہ اس وقت اس گرانی کو بھی انگیز کر لو تاکہ اس غربت میں ایک غم خوار اور مونس و ہمدرد کی مستقل ہمدردی کو حاصل کیا جا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے منزل مقصود پر پہنچے اور اس بزرگ صورت و سیرت انسان کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف ملاقات سے بہرہ اندوز ہوئے۔ بزرگ نے پہلے کھانا کھلایا اور پھر اطمینان کے ساتھ بٹھا کر ان کے حالات سنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے من و عن اپنی ولادت اور فرعون کی بنی اسرائیل پر مظالم سے شروع کر کے آخر تک ساری داستان کہہ سنائی۔ سب کچھ سننے کے بعد بزرگ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا کہ خدا کا شکر کرو کہ اب تم ظالموں کے پنجہ سے نجات مل گئی ہے، اب کوئی خوف کا مقام نہیں۔
یہاں قوم ظالمین کے ظالم سے بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل اور غلامی و تباہ حالی کے واقعات ہی مراد ہو سکتے ہیں، نیز ان کا کفر اور فساد فی اللہ، ورنہ قبطی کے قتل میں تو خود موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے فعل پر نادم تھے اور خود کو قصوروار سمجھتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب منہ کیا مدین کی صید پر، بولا امید ہے کہ میرا رب لے جائے مجھ کو سیدھی راہ پر، اور جب پہنچا مدین کے پانی پر، پایا وہاں ایک جماعت کو لوگوں کی پانی پلاتے ہوئے، اور پایا ان سے دور کھڑی دو عورتوں کو کہ روکے ہوئے کھڑی تھیں اپنی بکریاں۔ بولا تمہارا کیا حال ہے؟ بولی ہم نہیں پلاتی پانی چرواہوں کے پھر لے جانے تک، اور ہمارا باپ بوڑھا ہے، بڑی عمر کا ہے۔ پھر اس نے پانی پلا دیا ان کے جانوروں کو، پھر ہٹ کر آیا چھاؤں کی طرف۔ بولا اے رب، تو جو چیز اتارے میری طرف اچھی ہے، میں اس کا محتاج ہوں۔ پھر آئی اس کے پاس ان دونوں میں سے ایک چلتی تھی شرم سے، بولی میرا باپ تجھ کو بلاتا ہے کہ بدلے میں دے حق اس کا کہ تو نے پانی پلا دیا ہمارے جانوروں کو۔ پھر جب پہنچا اس کے پاس اور بیان کیا اس سے احوال، کہا مت ڈر، بچ آیا ہے تو اس قوم بے انصاف سے۔ تورات میں اس واقعہ پر 2 جگہ اختلاف موجود ہے، اور لڑکیوں کی تعداد 2 کی جگہ 7 بتائی ہے۔ اس کا بیان ہے کہ لڑکیوں نے حوض کا پانی بھر لیا، مگر دوسرے لوگوں نے زبردستی ان کو ہٹا کر اپنے جانوروں کو پانی پلانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا۔ ہم کو اس موقع پر بھی قرآن عزیز کے بیان پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اول اس لیے کہ سباق و اختلافات میں قرآن عزیز کے بیانات کی روشنی عقل اور فطرت کے مطابق رہی ہے، دوسرے اس لیے کہ اس جگہ بھی تعداد کے معاملہ سے قطعاً نظر تورات کی دوسری بات اس لیے صحیح نہیں معلوم ہوتی کہ لڑکیاں مدین ہی کے قبیلے اور انہی کی بستی کی ساکن تھیں، اور پانی کا معاملہ روزانہ ہی ان کے ساتھ پیش آتا رہتا تھا، لہٰذا ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ کبھی گروہ کسی حالت میں بھی ہم کو پیش قدمی نہیں کرنے دیں گے۔ اور عرب کے شعراء کے کلام سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پانی کے معاملہ میں خصوصیت کے ساتھ ان کی یہاں قویوں کو ضعیف پر ترجیح حاصل تھی، اور عرب کے ماسوا دنیا کے ہر گوشہ میں یہی حال تھا، تو وہ کیسے اس اقدام کی جرأت کر سکتی تھی؟ صحیح بات یہی ہے کہ وہ ضعیف گھرانے کے فرد ہونے اور پھر عورت ہونے کی وجہ سے اسی پر اکتفا کرتی تھیں کہ جب سب پانی پلا کر واپس ہو جائیں تو بچے ہوئے پانی سے فائدہ اٹھا لیں، اور بس۔ رہا لڑکیوں کی تعداد کا معاملہ، سو ابن کثیر نے ہر 2 اقوال کے مطابقت کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مدین کے اس بزرگ کی 7 لڑکیاں ہوں جیسا کہ تورات میں منظور ہے، مگر مدین کے پانی پر جو واقعہ پیش آیا اس میں صرف 2 ہی لڑکیاں موجود تھیں، جیسا کہ قرآن کریم کی تصریح سے ظاہر ہے۔ شیخ سے رشتہ مساہرت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قبیلہ مدین کے بزرگ میزبان کے درمیان یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اس لڑکی نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے گئی تھی اپنے باپ سے کہا، اے باپ، آپ اس مہمان کو اپنے مویشیوں کے چرانے اور پانی مہیا کرنے کے لیے اجرت پر رکھ لیجئے۔ اجیر وہی بہتر ہے جو قوی بھی ہو اور امانت دار بھی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ باپ کو لڑکی کی یہ گفتگو عجیب سی معلوم ہوئی، اور اس نے دریافت کیا تجھ کو اس مہمان کی قوت و امانت کا حال کیا معلوم؟ لڑکی نے جواب دیا، میں نے مہمان کی قوت کا اندازہ تو اسی سے کیا کہ کنویں کا بڑا ڈول چرس اس نے تنہا بھر کر کھینچ لیا، اور امانت کی آزمائش اس طرح کہ جب میں نے اس کو بلانے گئی تو اس نے مجھے دیکھ کر نظریں نیچی کر لیں، اور گفتگو کے دوران میں ایک مرتبہ بھی میری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، اور جب یہاں آنے لگا تو مجھے پیچھے چلنے کو کہا اور خود آگے آگے چلا، اور صرف اشاروں سے میں اس کی رہنمائی کرتی رہی۔ بزرگ باپ نے بیٹی کی ان باتوں کو سنا تو بہت مسرور ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم 8 سال تک میرے پاس رہو اور میری بکریاں چراؤ، تو میں اس بیٹی کی شادی کرنے کو تیار ہوں۔ اگر تم اس مدت کو 2 سال بڑھا کر 10 سال کر دو
تو اور بھی بہتر ہے، یہی اس لڑکی کا مہر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو منظور کر لیا اور فرمایا، یہ میری خوشی پر چھوڑ دیجئے کہ میں ان دونوں مدتوں میں سے جس کو چاہوں پورا کر دوں۔ آپ علیہ السلام کی جانب سے مجھ پر اس بارے میں کوئی جبر نہ ہوگا۔ طرفین نے بھی اس میں باہمی رضامندی کے بعد بزرگ میزبان نے اس بیان کردہ مدت کو مہر قرار دے کر موسیٰ علیہ السلام سے اپنی اس بیٹی کی شادی کر دی، اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ مدت ختم ہونے پر عقد عمل میں آیا اور عقد کے فوراً بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر روانہ ہو گئے۔ مفسرین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا نام صفورہ بتایا ہے، بائبل میں بھی یہی نام مذکور ہے۔ بولی ان دونوں میں سے ایک، اے باپ اس کو نوکر رکھ لے، البتہ بہتر نوکر جس کو تو نے نوکر رکھنا چاہیے وہ ہے جو زور آور ہے، امانت دار ہے۔ کہا، میں چاہتا ہوں کہ بیاہ دوں تجھ کو ایک بیٹی اپنی ان دونوں میں سے، اس شرط پر کہ تو میری نوکری کرے 8 برس، پھر اگر تو پورے کر دے 10 برس تو وہ تیری طرف سے ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تجھ پر تکلیف ڈالوں۔ تو پائے گا مجھ کو اللہ نے چاہا نیک بختوں سے۔ بولا، یہ وعدہ ہو چکا میرے اور تیرے بیچ، جون سی مدت ان دونوں میں پوری کروں گا، کر دوں سو زیادتی نہ ہو مجھ پر، اللہ پر بھروسہ ہے اس چیز کا جو ہم کہتے ہیں۔ اور پھر تو نے مدین میں چند سال قیام کیا، پھر تو اے موسیٰ مقررہ اندازہ پر پورا اترا، اور میں نے تجھ کو اپنے لیے اپنے خاص کام کے لیے بنایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سسر کون ہیں؟ قرآن عزیز نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مدین کے شیخ کے متعلق جو واقعات بیان کیے ہیں ان میں کسی ایک جگہ بھی اس شیخ کا نام نہیں بتایا، اس لیے تاریخی حیثیت سے شیخ مدین کے نام میں مورخین و مفسرین کے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ مفسرین، اصحاب سیر اور اداب عرب کی ایک بڑی جماعت کا یہ خیال ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام ہیں۔ یہ قول بہت مشہور اور شائع ضائع ہے۔ مشہور مفسرین امام بن جریر طبری نے حسن بصرہ اسی طرف مائل ہیں کہ مدین کے شیخ حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ابن ابی حاتم نے سلسلہ سند کے ساتھ مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، اور ان کو یہ بات پہنچی کہ صاحب موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام ہیں۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ شیخ کا نام یزرون تھا اور یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ طبرہ کی سند کے ساتھ ایک روایت نقل ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اجیر بنایا وہ شعیب علیہ السلام کا برادرزاد یزرون تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ صاحب موسیٰ علیہ السلام کا نام یسرا تھا۔ طبری کی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس سے روایت نقل کی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اجیر رکھنے والا مدین کا شیخ یسرا نامی تھا، اور اسی روایت کے دوسرے الفاظ میں ہے کہ عورت کے والد کا نام یسرا تھا، مگر یسرا والی روایت میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کا برادرزاد تھا، اور تورات میں اس سے ملتا جلتا نام یترو بتایا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ شیخ شعیب علیہ السلام کی قوم کا ایک مرد مومن تھا۔ ایک جماعت کا گمان یہ ہے کہ شیخ نہ شعیب علیہ السلام ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے بھتیجے، اس لیے قرآن عزیز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شعیب علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کا زمانہ ہے، جس کے درمیان میں صدیاں ہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اور قوم لوط کا معاملہ تم سے کچھ دور نہیں ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ قوم لوط کی ہلاکت کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور ان کے اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیانی مدت 400 سال سے بھی زیادہ ہے۔
اور جن لوگوں نے اس مدت کو قریب کر دینے کے لیے کہا کہ شعیب علیہ السلام کی عمر غیر معمولی طور پر طویل ہوئی، تو یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ اس قول کی تائید کے لیے یہ دلیل بھی قوت رکھتی ہے کہ اگر صاحب موسیٰ شعیب علیہ السلام ہوتے تو قرآن عزیز ضرور ان کے نام کی تصریح کرتا اور اس طرح مجموع المنبع نہ چھوڑتا۔ ان مختلف 5 اقوال کی نقل کے بعد ہمارے نزدیک رائے جو صحیح مسلک وہی معلوم ہوتا ہے جو ابن جریر اور ابن کثیر جیسے جلیل القدر محدثین و مفسرین نے اختیار کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نام کی تصریح کے بارے میں کوئی روایت صحت کو نہیں پہنچتی، جو روایات نقل کی گئی ہیں وہ قابل احتجاج نہیں، اس لیے جس طرح تصریح کیے بغیر قرآن عزیز نے ان کا ذکر کیا ہے، اسی طرح ہم بھی ان کے نام کی تصریح کو خدا کے علم کے حوالے کر دیں۔ ابن کثیر کی یہ عبارت ہے۔ ابو جعفر طبری نے کہا، نام کا تصریح کا یہ معاملہ خبر اطلاع کے بغیر طے نہیں ہو سکتا، اور اس سلسلہ میں کوئی خبر روایت ایسی موجود نہیں جو حجت و دلیل بن سکے۔ پس سب سے بہتر قول اسی سلسلہ میں وہی ہے جو قرآن میں اللہ جل شانہ نے اختیار فرمایا، یعنی سکوت۔ ابن جریر کا اشارہ قرآن عزیز کے اس جملہ کی جانب ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک بڑے فاضل عالم نے یہ بحث کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی تھے، اس لیے ان کو کوئی معمولی شخص اپنا اجیر رکھنے کا حوصلہ نہیں کر سکتا اور نہ وہ اس کو منظور فرماتے، بلکہ ان کا مستاجر نبی اور پیغمبر ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے مدین کے شیخ کبیر حضرت شعیب علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کا یہ ارشاد نہ عقلی حجت و برہان کی حیثیت رکھتا ہے اور نہ نقلی دلیل و حجت کی لحاظ زیادہ سے زیادہ استحسان کے درجہ کا قیاس ہے، اور اسی سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا بلکہ یقین اور قطعیت کو چاہتا ہے۔ علاوہ ازیں اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی نہ تھے، نبوت سے بعد میں سرفراز کیے گئے۔ بہرحال یہ طے شدہ امر ہے کہ شیخ کبیر کے نام کی تصریح میں کوئی قابل حجت روایت موجود نہیں، اور ابن جریر اور ابن کثیر نے وفائے مدت کے سلسلہ میں بھی جس قدر روایات نقل کی ہیں ان میں بزار اور ابن ابی حاتم کی طویل روایات کے علاوہ کسی بھی نام کا ذکر موجود نہیں۔ ان دونوں روایات کی اس زیادت کے بارے میں ابن کثیر فرماتے ہیں، اس نام کی تصریح والی حدیث کا مدار لیہ مصری پر ہے اور اس کا حافظ خراب تھا، اور مجھے خوف ہے کہ اس حدیث کو مرفوع کہنے میں غلطی ہوئی۔ اور ابن جریر فرماتے ہیں، نیز اسی طرح عتبہ بن منظر سے روایت کی گئی، مگر ایک یقینی نادر اور غیر معرف زیادت کے ساتھ، وہ زیادت یہی نام کی صراحت ہے، افائے مدت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خسر کے یہاں مدت اجارہ پوری کرنے یعنی بکریاں چرانے کے لیے مقیم رہے۔ مفسرین مستند روایات کے پیش نظر فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کامل مدت یعنی 10 سال مدت کو پورا کیا۔ قرآن عزیز نے یہ نہیں بتایا کہ مدت پوری ہونے کے کس قدر بعد تک موسیٰ علیہ السلام نے شیخ کے پاس سے قیام کیا۔ البتہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ مدت ختم ہونے کے فوراً بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کو روانہ ہو گئے، اور ان کے حسن روانگی کے سال میں بکریوں نے جس قدر بچے دیے تھے ان کے حوالے کر دیے، اور اپنی بیوی اور اس ریوڑ کو لے کر چل پڑے۔ شاید ان کا یہ قول اس آیت کے پیش نظر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل خانہ کو لے کر چل دیا تو محسوس کیا طور کی جانب آگ کو۔ ان حضرات نے مدت کے افائے اور روانگی کے بیان میں جو قربت ہے اس سے یہ اندازہ کر لیا کہ وہ فوراً ہی روانہ ہو گئے، حالانکہ جب تک خاص قرینہ موجود نہ ہو اس وقت تک واو نہ تعصیب پر دلالت کرتی ہے اور نہ تربیت پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وفائے مدت کے بعد 10 سال مزید اپنے خسر کے ہاں مقیم رہے، تو رات اس قول کی تائید کرتی ہے۔
کہ موسیٰ علیہ السلام مدت ختم ہونے پر فوراً ہی مصر روانہ نہیں ہو گئے، بلکہ بکریاں چراتے ہوئے بھولے بھٹکے جب وادی مقدس میں پہنچ کر خدا کا حکم ملا کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے رہا کرو اور مصر جا کر فرعون کے ظالم سے ان کو نجات دلاؤ، تب وہ مصر روانہ ہوئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اپنے سسر یسرو کے جو مدیان کا کاہن تھا گلے کی نگہبانی کرتا تھا، تب ان سے گلے کو بیابان کی طرف ہانک دیا اور خدا کے پہاڑ حورب کے نزدیک آیا۔ اس وقت خدا کا فرشتہ ایک بوٹے میں آگ لگا کر شعلہ میں اس پر ظاہر ہوا۔ اس نے نگاہ کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بوٹا آگ کا روشن ہے اور جل نہیں جاتا۔ اب دیکھ بنی اسرائیل کی فریاد تجھ تک آئی اور میں نے وہ ظلم جو مصری ان پر کرتے ہیں دیکھا ہے، پس اب جا میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں، میرے لوگوں کو بنی اسرائیل ہیں مصر سے نکالتا۔ موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے اور اپنے سسر یسرو پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے رخصت دے دے، اپنے بھائیوں کے پاس جو مصر میں ہیں جاؤں۔ بہتر یہی ہے کہ حقیقت حال کا علم الہی کے ہی سپرد کر دیا جائے، واللہ عالم اللہ۔ تاہم قرآن حکیم کا اسلوب بیان یہ ضروری رہنمائی کرتا ہے کہ عام کتب تفسیر میں جو یہ بتایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ روانگی جو طٰہٰ اور قصص میں مذکور ہے مصر کے لیے تھی، غالباً صحیح نہیں۔ اس لیے اگر موسیٰ علیہ السلام گھر کے ارادے سے چلے تھے تو جب وادی مقدس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو کہا گیا کہ ظالم فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ اور ان کو سمجھاؤ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب میں یہ نہ فرماتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، میں ان فرعونیوں کے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا، بس مجھے یہ ڈر ہے کہیں وہ مجھ کو نہ مار ڈالیں اگر میں مصر گیا، اور ان مصریوں کا میں نے ایک گناہ کیا ہے، پس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں۔ یہ جواب خود بول رہا ہے کہ اس گفتگو کے وقت قتل والے معاملہ کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو مصر جانے کا حوصلہ نہیں تھا۔ البتہ جب خدا تعالیٰ کی عطا و بخشش نے ان کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا اور اس وقت مصر جانے کا حکم ملا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اپنا اطمینان کر کے یہیں سے مصر روانہ ہو گئے اور حکم الہی کے سامنے خسر کے پاس جا کر جا لینے کی بھی پرواہ نہ کی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں ایک عرصہ قیام کیا اور اس پوری مدت میں اپنے خسر کے مویشیوں کی گلہ بانی کرتے رہے۔ تورات میں مذکورہ ہے کہ اس قیام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام جریر سوم رکھا۔ مدیانی عبرانی میں اس کے معنی ہیں غربت و مسافرت کے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیٹے کے نام سے اپنی مسافرت کو بطور یادگار قائم رکھا تاکہ خاندان والوں کو یاد رہے کہ اس بچہ کی ولادت غربت و مسافرت میں ہوئی ہے۔ تورات کی عبارت یہ ہے، اور اس نے اپنی بیٹی صفورہ موسیٰ کو بیاہ دی، وہ بیٹا جنی، اس نے اس کا نام جریر سوم رکھا کیونکہ اس نے کہا میں اجنبی ملک میں مسافر ہوں۔ وادی مقدس۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال سمیت بکریاں چراتے چراتے مدین سے بہت دور نکل گئے۔ گلہ بان قبائل کے لیے یہ بات کوئی قابل تعجب نہ تھی، مگر رات ٹھنڈی تھی، اس لیے سردی آگ میں جستجو پر مجبور کر رہی تھی۔ سامنے کوہ سینا کا سلسلہ نظر آ رہا تھا۔ یہ سینا کا مشرقی گوشہ تھا اور مدین سے ایک روز کے فاصلے پر بحیرہ کلزم کے دو شاخے کے درمیان مصر کو جاتے ہوئے واقع تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چکماق استعمال کیا مگر سخت خنقی تھی، اس نے کام نہ دیا۔ سامنے کی وادی ایمن میں نگاہ دوڑائی تو ایک شعلہ چمکتا ہوا نظر پڑا۔ بیوی سے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں آگ لے آؤں، تاپنے کا بھی انتظام ہو جائے گا، اور اگر وہاں کوئی رہبر مل گیا تو بھٹکتی ہوئی راہ کو بھی کھوج لگ جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید اس میں کوئی چنگاری تمہارے لیے لا سکوں، یا وہاں
لاوا پر کسی رہبر کو پا سکوں۔ بعثت۔ خدا کے فضل کا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھیے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ عجب آگ ہے، درخت پر روشن نظر آتی ہے مگر نہ درخت کو جلاتی ہے اور نہ گل ہی ہو جاتی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھے، لیکن جوں جوں آگے بڑھتے جاتے آگ اور دور ہوتی جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو خوف سا پیدا ہوا اور انہیں ارادہ کیا کہ واپس ہو جائیں۔ جو ہی وہ پلٹنے لگے آگ قریب آ گئی، اور قریب ہوئے تو سنا کہ یہ آواز آ رہی ہے، اے موسیٰ میں ہوں اللہ، پروردگار تمام جہانوں کا۔ پس جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب آئے تو پکارے گئے، اے موسیٰ میں ہوں تیرا پروردگار، پس اپنی جوتی اتار دے، تو طوا کے مقدس وادی میں کھڑا ہے، اور دیکھ میں تجھ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا، پس جو کچھ وحی کی جاتی ہے اس کو کان لگا کر سن۔ قرآن عزیز کی سابقہ آیات اور ان آیات کے پیش نظر دو باتیں کتب تفسیر میں زیر بحث لائی جاتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب روشنی کو آگ سمجھا تھا، وہ آگ نہ تھی بلکہ تجلی الہی کا نور تھا، لیکن جو آوازیں اس پر پردہ نور سے سنی گئیں وہ فرشتے کی آواز تھی، اور اس کے واسطے سے خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی بخشا، یا خود اللہ تعالیٰ کی ندا تھی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ فرشتے کی آواز تھی، اور اس کے واسطے سے موسیٰ علیہ السلام کو خدا کی ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، یہ خدا کی آواز نہ تھی۔ اس لیے قول اور الحن نے آواز نے اور ارباب تحقیق کی رائے یہ ہے کہ یہ براہ راست ندائے الہی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کسی واسطہ سے بھی نہیں سنا بلکہ اس طرح سنا جس طرح پیغمبران خدائے وحی الہی کو سنتے اور منواری حجاب اس سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ وادی مقدس میں موسیٰ علیہ السلام کو جوتی اتارنے کا حکم دیا گیا، حالانکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مساجد میں جوتیوں سمیت نماز ادا کیا کرتے تھے، اور آج امت کے لیے بھی یہی اسلامی مسئلہ ہے۔ اگر جوتیاں پاک ہوں اور ان سے بے تعمل نماز پڑھنا درست ہے، تو پھر اس جگہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ کیوں کہا گیا کہ یہ وادی مقدس ہے، یہاں جوتی اتارو؟ تو اس کا جواب صحیح حدیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی وجہ بیان فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں مردہ گدھے کی کھال سے بنائی گئی تھیں، یعنی غیر مدبوغ تھیں، اس لیے طاہر نہ تھیں۔ بہرحال اب حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے پیغمبر اور جلیل القدر رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انبیاء کے سچے دین کی تلقین اور فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کی رہائی کی اہم خدمات کے لیے چن لیا۔ وہ اب وادی مقدس میں حق تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور وہ موسیٰ علیہ السلام جو مدین کی راہ سے بھٹکے ہوئے تھے، آج مصر جیسے متمدن و مہذب ملک اور اس کے سرکش و مغرور بادشاہ کی رہنمائی کے لیے منتخب کیے گئے ہیں۔ جو کل تک اونٹوں اور بکریوں کی گلہ بانی کر رہے تھے، آج انسانوں کی قیادت کے فرائض انجام دینے کے لیے چنے گئے ہیں۔ جو نصاب زندگی کل بکریوں کے گلہ کی چرائی سے شروع ہوا تھا، وہ آج وادی مقدس میں خدا کی بہترین مخلوق حضرت انسان کی گلہ بانی پر تکمیل کو پہنچ رہا تھا، اور کل کا گلہ بان آج بن رہا تھا۔ خدا تعالیٰ کی یہ قدرت کی یہی کرشمہ سازیاں ہیں جو زبان سے انکار کرنے والوں کے دلوں میں بھی اقرار کا کانٹا چبھوئے رکھتی ہیں۔ کجا خانہ بدوش چرواہا اور کج متمدن حکومتوں کے لیے خدا کی صداقت کا پیغمبری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی اس آواز کو سنا اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ آج ان کے نصیب میں وہ دولت آ گئی ہے جو انسانی شرافت کا تغیرہ امتیاز ہے اور اللہ کی محبیت کا آخری نشان ہے، تو وہ پھولے نہ سمائے اور والہانہ افریتگی میں مسئلہ مورت حیران کھڑے رہ گئے۔ آخر پھر اسی جانب سے ابتدا ہوئی اور پوچھا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ بس پھر کیا تھا،
محبوب حقیقی کا سوال عاشق صادق سے عین یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے، اور واسطگی عشق میں یہ بھی خیال نہ رہا کہ سوال کے پیمانہ ہی پر جواب کو تولا جائے گا، اور جو کچھ پوچھا گیا صرف اس قدر جواب دیا جائے گا۔ بولے، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر بکریاں چراتے وقت سہارا لیا کرتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ جواب میں صرف یہ کہنا چاہیے تھا آسا، مگر محبت کے اس ولولہ کو کیسے روکیں جو محبوب کے ساتھ ہم کلامی کے شرف کو طول دے کر سوختہ جانی کے سامان مہیا کرنا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں یہ میری لاٹھی ہے اور اس کے فوائد بیان کرنے لگتے ہیں، مگر یکا یک جذبہ شوق کی جگہ محبوب حقیقی کا پاس اور ادب دل میں چٹکی لیتا ہے، اور موسیٰ خبردار کس دربار میں کھڑے ہو، کہیں یہ طول بیانی گستاخی اور بے ادبی میں شمار نہ ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچ کر فوراً پہلو بدلا اور جناب باری تعالیٰ میں عرض کی، اور میرے لیے اس سے متعلق اور ضروریات بھی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ اپنی اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس ارشاد الہی کی تکمیل کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا، پس ناگہاں وہ اژدھا بن کر دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ حیرت انگیز واقعہ دیکھا تو گھبرا گئے، بشیرت کے تقاضے سے متاثر ہو کر بھاگنے لگے۔ پیٹھ پھیر کر بھاگے ہی تھے کہ آواز آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ اس کو پکڑ لو اور خوف نہ کھاؤ، ہم اس کو اس کی اصلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی دو شاخہ تھی، اب وہی دو شاخہ اژدھا ہے کا منہ نظر آ رہا تھا۔ سخت پریشان تھے، مگر قربت الہی نے طمانینت و سکون کی حالت پیدا کر دی۔ انہوں نے بے خوف ہو کر اس کے منہ پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس عمل کے ساتھ ہی فوراً وہ دو شاخہ پھر لاٹھی بن گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ پکارا گیا اور حکم ہوا کہ اپنے گرے ہاتھ کو گرے باندھ کے اندر لے جا، بغل سے مس کیجئے اور پھر دیکھیے وہ مرض سے پاک اور بے داغ چمکتا ہوا نکلے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ملا دے اپنے ہاتھ کو اپنی بغل کے ساتھ، نکل آئے گا وہ روشن بغیر کسی مرض کے، یعنی برس سے پاک۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، یہ ہماری جانب سے تمہاری نبوت اور رسالت کے دو بڑے نشان ہیں۔ یہ تمہارے پیغام میں صداقت اور دلائل و برہان حق کی زبردست تائید کریں۔ پس جس طرح ہم نے تجھ کو نبوت اور رسالت سے نوازا، اسی طرح تم کو یہ دو عظیم نشان معجزے بھی عطا کیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم تجھ کو اپنی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ ادا کریں گے۔ پس تیرے پروردگار کی جانب سے فرعون اور اس کی جماعت کے مقابلے میں تیرے لیے دو برہان ہیں۔ بلا شبہ فرعون اور اس کی جماعت نافرمان قوم ہے۔ اب جاؤ اور فرعون اور اس کی قوم کو راہ ہدایت دکھاؤ۔ انہوں نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے، اور اپنے غرور و تکبر اور انتہائی ظلم کے ساتھ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، سو ان کو غلامی سے دستگاری دلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کی، پروردگار، میرے ہاتھ سے ایک مصری قتل ہو گیا تھا، اس لیے یہ خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ مجھے یہ بھی خوف ہے کہ وہ میری بڑی بے زور سے تکذیب کریں گے اور مجھ کو جھٹلائیں گے۔ یہ منصب الہی جو تو نے مجھے عطا فرمایا ہے، تو میرے سینے کو فراغ اور نور سے معمور کر دے، اور اس اہم خدمت کو میرے لیے آسان بنا دے، اور زبان میں پڑی ہوئی گرہ کھول دے، تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آسانی ہو۔ اور چونکہ میری گفتگو میں روانی نہیں اور میری بنسبت میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح بیان ہے، اس لیے اس کو بھی اس نعمت نبوت سے نواز کر میرا شریک بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ تم ہمارا پیغام لے کر ضرور جاؤ اور ان کو حق کی راہ دکھاؤ، تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے، اور جو نشانیاں ہم نے تم کو بخشے ہیں وہ تمہاری کامیابی کا باعث ہوں گے۔
اور انجام کا تم ہی غالب رہو گے۔ ہم تمہاری درخواست منظور کرتے ہیں اور تمہارے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی تمہارا شریک کار بناتے ہیں۔ دیکھو تم دونوں فرعون اور اس کی قوم کو جب ہماری صحیح راہ کی جانب بلاؤ تو اس پیغام حق میں نرمی اور شیریں کلامی سے پیش آنا۔ کیا عجب ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لیں اور خوف خدا کرتے ہوئے ظلم سے باز آ جائیں۔ داخلہ مصر۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام منصب نبوت سے سرفراز ہو کر کلام ربانی سے فیض یاب بن کر اور دعوت و تبلیغ حق میں کامرانی کا مزدہ آ کر وادی مقدس سے اترے تو اپنی بیوی کے پاس پہنچے جو وادی کے سامنے جنگل میں ان کی منتظر اور چشم برا تھی۔ ان کو ساتھ لیا اور یہیں سے تعمیل حکم کے لیے مصر روانہ ہو گئے۔ منزلیں طے کرتے ہوئے جب مصر پہنچے تو رات ہو گئی تھی۔ خاموشی کے ساتھ مصر میں داخل ہو کر اپنے مکان پر پہنچے مگر اندر داخل نہ ہوئے اور والدہ کے سامنے ایک مسافر کی حیثیت میں ظاہر ہوئے۔ یہ بنی اسرائیل میں مہمان نواز گھر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوب خاطر و مدارت کی گئی اور اسی دوران میں ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام آ پہنچے۔ یہاں پہنچنے سے قبل ہی ہارون علیہ السلام کو خدا کی طرف سے منصب رسالت عطا ہو چکی تھی، اس لیے ان کو بذریعہ وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا واقعہ بتا دیا گیا تھا۔ وہ بھائی سے آ کر لپٹ گئے اور پھر ان کے اہل و عیال کو گھر کے اندر لے گئے اور والدہ کو سارا حال سنایا۔ تب سب خاندان آپس میں گلے ملے اور بچھڑے ہوئے بھائیوں نے ایک دوسرے کی گزشتہ زندگی سے تعارف پیدا کیا اور والدہ کی دونوں آنکھوں نے ٹھنڈک حاصل کی۔ تورات میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، اور خداوند نے ہارون علیہ السلام کو کہا کہ بیابان میں جا کر ملاقات کر۔ وہ گیا اور خدا کے پہاڑ پر اسے ملا اور اسے بوسہ دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی جس نے اسے بھیجا ساری باتیں اور معجزے کہ جن کو اس نے حکم کیا تھا ہارون سے بیان کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وادی مقدس میں خدا تعالیٰ کی جانب میں عرض کیا تھا، میری زبان میں جو گرا ہے اس کو کھول دے، اور یہ کہ میرے بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح ہیں۔ مفسرین نے اس عقد کے متعلق ایک حکایت نقل کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام زمانہ طفولیت میں ایک روز فرعون کی آغوش میں بیٹھے ہوئے تھے اور فرعون کی داڑھی جواہرات اور موتیوں سے مرصع تھی۔ بچوں کی عادت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پر ہاتھ چلا دیا اور چمکتے ہوئے موتیوں کے ساتھ فرعون کی داڑھی کے چند بال بھی اکھڑ آئے، اور فرعون کی سخت غصہ آیا اور چاہا کہ ان کو قتل کر دے۔ زوجہ فرعون نے شوہر کا یہ رنگ دیکھا تو عاجزی کے ساتھ عرض کیا کہ بچہ ہے، اس کو نہ مارو، یہ ان احترامات سے کیا واقف ہے؟ اس کے نزدیک تو تمرہ کھجور اور جمرہ چنگاری دونوں برابر ہیں۔ راج ہٹ پرانی مثل ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں بھی اس کا امتحان کرتا ہوں، اگر اس نے انگارہ کو دے کر ہاتھ کھینچا تو ضرور قتل کر دوں گا۔ خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کام لینا تھا، اس لیے ان کی حفاظت کی ذمہ داری کا وعدہ کر لیا تھا۔ لہٰذا جب فرعون نے چند کھجوروں کے دانے اور چمکتی آگ کے سرخ انگارے منگا کر موسیٰ کے سامنے رکھے تو موسیٰ علیہ السلام نے جلد ہاتھ بڑھا کر ایک سرخ انگارے کو اٹھا کر منہ میں رکھ لیا۔ چند سیکنڈ بھر کا کام تھا ہو گزرا مگر زبان پر داغ پڑ گیا اور زبان موٹی ہو گئی۔ اس وقت سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت آ گئی اور مسلسل گفتگو میں رکاوٹ ہونے لگی۔ پس وادی مقدس میں خدا تعالیٰ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے اس عقدہ گرہ کا ذکر کیا، لیکن عام مفسرین نے اس نقل حقائق سے جدا نجار مصری نے اس سلسلہ میں اپنی ایک قیاس رائے بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں، میں اس قصہ کو صحیح نہیں سمجھتا، میرے خیال میں تو صرف موسیٰ علیہ السلام کی غیر فصیح بیانی اور گفتگو میں رکاوٹ کی دو وجہ میں سے ایک ہو سکتی ہے۔ قرآن عزیز میں مذکور ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل میں سے نکال کر شاہی محل پہنچایا گیا تو دودھ پلانے کے لیے دائیا کی فکر ہوئی۔ شہر کی 20 دائیا آئیں مگر انہوں نے کسی کا دودھ منہ سے نہ لگایا، تو اس واقعہ میں یہ ضرور عرصہ لگا ہوگا اور موسیٰ علیہ السلام ایک عرصہ تک دودھ سے محروم رہے ہوں گے۔
اسی حالت میں یہ تجربہ کیا گیا کہ بچہ کی زبان موٹی ہو جاتی ہے اور بات کرنے میں رکاوٹ کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی صورتحال پیش آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابتدائی جوانی ہی میں مصر میں سے مدین چلے گئے اور وہاں ایک عرصہ طویل رہے۔ اگر صحابہ معتزلہ یا تورات کے روایت کے صحیح مان لیا جائے تو 20 سال یا اس سے زیادہ عرصہ ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ قدرتی بات ہے کہ وہ مصری زبان سے ایک حد تک ناآشنا اور اس کے محاورات اور اس زبان کی تکرر کے ملکہ سے محروم ہو چکے ہوں گے۔ اسی لیے انہوں نے عقد لسانی فرمایا اور ہارون علیہ السلام کے متعلق فرمایا۔ اس دوسری وجہ میں البتہ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے اگر اس کی صحیح مان لیا جائے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کس طرح ہارون علیہ السلام سے بے تکلف بات چیت کرنے پر قادر رہے ہوں گے، جبکہ ہارون علیہ السلام کبھی مصر سے باہر ہی نہیں گئے اور صرف مصری زبان ہی میں بات چیت کر سکتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام مصری اور عبرانی دونوں زبانوں کے خوب واقف اور ماہر تھے۔ مصری زبان ان کی ملکی زبان تھی اور عبرانی زبان ان کی مادری زبان تھی، جس کو صدیوں گزرنے کے باوجود بھی بنی اسرائیل نے محفوظ رکھا تھا اور باہمی بات چیت اور نوشت و خواند میں اسی کو استعمال کرتے تھے، اور مدیانی اور عبرانی میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا۔ اس لیے دونوں زبانیں ایک ہی جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے متعلق تھیں، اور ان ہر دو وجوہ کو نقل کرنے کے بعد نجار کہتے ہیں کہ میری طبیعت کا میلان پہلی وجہ جانب ہے اور میں اسے کو رائج سمجھتا ہوں، مگر ہمارے نزدیک پہلی وجہ تو کسی طرح بھی قرین قیاس نظر نہیں آتی، اس لیے کہ داعیہ کی تفشیش کا معاملہ قرآن عزیز اور صحیح حدیث میں تو بہت ہی مختصر ہے، اور اس کی تفصیل جو تورات اور تاریخی روایات سے نقل کی گئی ہے ان سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ صرف چند گھنٹوں کے اندر طے پا گیا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کو دودھ پلانے کے لیے لائیں گئی اور شاہی حکم کے بعد ایک بچے کے دودھ پلانے کا معاملہ میں دونوں کی تاخیر بھی ہو سکتی تھی۔ میری دوسری وجہ بھی کچھ زیادہ قابل قبول نہیں، اس لیے کہ اس توجہ کے مطابق ہارون علیہ السلام کے متعلق فکرہ تو سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن مصری زبان کی فراموشی کو عقد من لسانی کہنا کسی طرح بھی صحیح نہیں۔ علاوہ ازیں اگر یہ صحیح ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا تو قبول کر لی گئی، پھر اس فراموشی کے کیا معنی؟ بلکہ صاف اور بے گل غش بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حالت میں مولود ہوئے ان کی زبان میں لکنت تھی اور بات کرنے میں رکاوٹ واقع ہو جاتی تھی، اور ہارون علیہ السلام لسان اور فصیح و بیان تھے، پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے متعلق صرف اسی قدر دعا مانگی کہ زبان کا یہ اثر اس کی لکنت وہ درجہ شدید نہ رہے کہ گفتگو میں عاجز ہو جانا پڑے۔ اگر فطرتی رکاوٹ دور نہیں ہوتی نہ ہو، صرف اس قدر خواہش ہے کہ مخاطبین گفتگو کو اچھی طرح سمجھ سکیں، اور فصاحت و اطلاعات لسانی کے لیے میری خواہش یہ ہے کہ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا قوت بازو بنا دیجئے کہ وہ میرا ویسے بھی دست و بازو ہے۔ چنانچہ دربارگاہ الہی میں دونوں باتیں قبول اور منظور ہو گئیں۔ تفسیر میں ایک نکتہ اور پیدا کیا اور فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف یہ دعا مانگی کہ ان کی زبان کی گرہ اس حد تک کھل جائے جس قوم کو تبلیغ کرنے جا رہے ہیں وہ ان کی گفتگو سمجھ سکیں، لہٰذا اس درجہ دعا قبول ہوئی اور ان کی زبان میں قدرے لکنت اور رکاوٹ پھر بھی باقی رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے شرط لگا کر دعا کا دائرہ خود ہی تنگ کر دیا، ورنہ وہ بھی فصاحت اور طلاقت لسانی میں فرد ہو جاتے۔ میرے خیال میں اس نقطہ سبزی کی بھی یہاں مطلق ضرورت نظر نہیں آتی، اس لیے کہ جس مقام پر اور جس جگہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے درگاہ الہی میں یہ دعا فرمائی اس کی برکت و عظمت کو ان نقطہ سنجو سے بالکل فراموش کر دیا، اور یہ غور نہیں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام منصب نبوت سے سرفراز کیے جا رہے ہیں۔ خدا کا انتہائی فضل و کرم بارش کی طرح ان پر برس رہا ہے، آغوش رحمت ہے۔ اس حالت میں موسیٰ علیہ السلام معاملہ اور ذمہ داری کی اہمیت کو محسوس فرماتے ہوئے آسانی کار کے لیے دعائیں اور راست دعائیں کر رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ
خود موسیٰ علیہ السلام کی مشکلات اور ماہم کی نزاکت کا عالم و دانا ہے، تو پھر کیا ایسے وقت میں خدائے تعالیٰ کے بے پایہ رحمت کا یہ تقاضا ہو سکتا ہے کہ وہ عطا و نما کے بے کران نوازش کی جگہ مول و تول اور سودے کی طرح لین دین کا سارا معاملہ کرتی ہے؟ یا حقیقت حال کے پیش نظر موسیٰ علیہ السلام کے دعائیہ الفاظ کی لفظی گرفت سے درگزر فرما کر وہ سب کچھ عطا کرتی جو ان کی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے معاون و مددگار ثابت ہو سکے۔ بے شک اس نے ایسا ہی کیا، البتہ موسیٰ علیہ السلام کے اس ارشاد میں ایک راز تھا جس کو وہ اور ان کا پروردگار دونوں سمجھتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کی اس اہم خدمت میں ان کا بھائی ہارون علیہ السلام ضرور شریک کار بنے، اس لیے وہ بھائی بھی ہیں اور فطرتی فصاحت و طلاقت لسانی کے مالک بھی، لہٰذا وہ اس سے زیادہ کے خواہش مند ہی نہ تھے کہ ان کو عصر کی دشواری سے نجات مل جائے، اور چاہتے تھے کہ کسی طرح ہارون علیہ السلام کو بھی یہ دولت نبوت عطا ہو۔ بس ان کی سفارش کے لیے اسی وصف فصاحت بیانی کو خدا کی درگاہ میں پیش کیا۔ یہ نہ تھا کہ انہوں نے الفاظ دعا میں تنگی کی تھی تو خدا نے بھی کام دینے کی خاطر ان کے الفاظ کو پکڑ لیا اور اس قدر دیا جو ان کی دعا کے الفاظ تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے پیغمبر موسیٰ کی حکایت تو نے سنی جب اس نے دور سے آگ دیکھی اور اپنے گھر کے لوگوں سے کہا ٹھہرو، مجھے آگ دکھائی دی ہے، میں جاتا ہوں، ممکن ہے تمہارے لیے ایک انگارہ لیتا ہوں یا کم از کم لاوا پر کوئی راہ دکھانے والا ہی مل جائے۔ پھر جب وہ وہاں پہنچا تو اس وقت پکارا گیا، ایک آواز اٹھی، اے موسیٰ میں ہوں تیرا پروردگار، پس اپنی جوتی اتار دے، تو طویٰ کی مقدس وادی میں کھڑا ہے، اور دیکھ میں نے تجھے اپنی رسالت کے لیے چن لیا، پس جو کچھ وحی کی جاتی ہے اسے کان لگا کر سن، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری ہی بندگی کر اور میری ہی یاد کے لیے نماز قائم کر، بلا شبہ مقررہ وقت آنے والا ہے، میں اسے پوشیدہ رکھنے کو ہوں تاکہ لوگوں کے یقین و عمل کی آزمائش ہو جائے، اور جس شخص کی جیسی کچھ کوشش ہو اسی کے مطابق بدلہ پائے۔ پس دیکھ ایسا نہ ہو کہ جو لوگ اس بات کے ظہور پر یقین نہ رکھتے ہوں وہ اپنی خواہش کے بندے ہوں اور تجھے بھی قدم بڑھانے سے روک دیں، اور نتیجہ یہ نکلے کہ تو تباہ ہو جائے۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب کہا موسیٰ نے اپنے گھر والوں کو، میں نے دیکھا ہے ایک آگ، اب لاتا ہوں تمہارے پاس وہاں سے کچھ خبر، یا لاتا ہوں انگارہ سلگا کر، تاہم تم تاپو۔ پھر جب پہنچا اس کے پاس آواز آئی کہ برکت ہے اس پر جو کوئی آگ میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے ذات اللہ کی جو رب ہے سارے جہان کا، اے موسیٰ وہ میں اللہ ہوں زبردست حکمتوں والا۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور صدائے غیبی نے پوچھا، اے موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا، میری لاٹھی ہے، چلنے میں اس کا سہارا لیتا ہوں اور اسی سے اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑ لیتا ہوں، میرے لیے اس میں اور بھی طرح کے فائدے ہیں۔ حکم ہوا، اے موسیٰ اسے ڈال دے، موسیٰ نے ڈال دیا، اور کیا دیکھتا ہے، ایک سانپ ہے جو دوڑ رہا ہے۔ حکم ہوا، اب اسے پکڑ لے، خوف نہ کھا، ہم اسے پھر اسی اصل حالت پر کیے دیتے ہیں۔ اور نیز حکم ہوا، اپنا ہاتھ اپنے پہلو میں رکھ اور پھر نکال، بغیر اس کے کہ کسی طرح کا عیب ہو، چمکتا ہوا نکلے گا، یہ تیرے لیے دوسری نشانی ہے، اور یہ دونوں نشانیاں اس لیے دی گئی ہیں کہ آئندہ تجھے اپنی قدرت سے بڑی نشانیاں عطا کی جائیں۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تو نہ تھا غرب کی طرف جب ہم نے بھیجا موسیٰ کو حکم، اور نہ تھا تو دیکھنے والا، لیکن ہم نے پیدا کی کئی جماعتیں، پھر دراز ہوئی ان پر مدت، اور توانا تو نہ رہتا تھا مدین والوں میں، ان کو سناتا ہماری آیتیں، پر ہم رہے رسول بھیجتے، اور تو نہ تھا طور کے کنارے پر جب ہم نے آواز دی، لیکن یہ انعام ہے تیرے رب کا کہ تو ڈر سنا دے ان لوگوں کو جن کے پاس نہیں آیا کوئی ڈر سنانے والا تجھ سے پہلے،
تاکہ وہ یاد رکھیں۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کچھ پہنچی ہے تجھ کو بات موسیٰ کی، جب پکارا اس نے اپنے رب، اس کے رب نے پاک میدان میں جس کا نام طویٰ ہے، جا فرعون کے پاس۔ اس نے سر اٹھایا، پھر کہا تیرا جی چاہتا ہے کہ تو سنور جائے اور راہ بتاؤں تجھ کو تیرے رب کی طرف، پھر تجھ کو ڈر ہو۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ، حکم ہوا اے موسیٰ تو فرعون یعنی بادشاہ مصر کی طرف جا، بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا اے پروردگار میرا سینہ کھول دے کہ بڑے سے بڑا بوجھ اٹھانے کے لیے مستعد ہو جاؤں، اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے کہ راہ میں کوئی دشواری بھی غالب نہ آئے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ خطاب و کلام پوری طرح رواں ہو جائے اور میری بات لوگوں کے دل میں اتر جائے۔ نیز میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے کہ اس کی وجہ سے میری قوت مضبوط ہو جائے اور وہ میرے کام میں میرا شریک ہو، اور ہم دونوں ایک دل ہو کر تیری پاکی اور بڑائی کا بکثرت اعلان کریں اور تیری یاد میں زیادہ سے زیادہ لگے رہیں، اور بلا شبہ تو ہمارا حال دیکھ رہا ہے، ہم سے کسی حال سے غافل نہیں۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ تیری درخواست قبول ہو گئی۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اب تو اور تیرا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جائیں اور میری یاد میں کوتاہی نہ کریں۔ ہاں تم دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون، کیونکہ اب تم دونوں اکٹھے ہو گئے تھے اور مصر کے قریب وحی الہی نے انہیں دوبارہ مخاطب کیا تھا۔ فرعون کے پاس جاؤ اور سرکشی میں بہت بڑھ چکا ہے، پھر جب اس کے پاس پہنچو تو سختی کے ساتھ پیش نہ آنا، نرمی سے بات کرنا، تمہیں کیا معلوم ہو سکتا ہے وہ نصیحت پکڑے یا عواقب سے ڈر جائے۔ دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ فرعون اور ہماری مخالفت میں جلدی نہ کرے یا سرکشی سے پیش نہ آئے۔ ارشاد ہوا کچھ اندیشہ نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سب کچھ سنتا ہوں، سب کچھ دیکھتا ہوں۔ تم اس کے پاس بے دھڑک جاؤ اور کہو ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں، پس تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور ان کی سزائیں موقوف کر، ہم تیرے پروردگار کی نشانی لے کر تیرے سامنے آ گئے ہیں، اس پر سلامتی ہو جو سیدھی راہ اختیار کرے۔ ایک اور جگہ ارشاد خداوندی ہے، اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور کر دیا ہم نے اس کے ساتھ اس کا بھائی ہارون کام بٹانے والا۔ پھر کہا ہم نے دونوں کو جاؤ ان لوگوں کے پاس جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، باتوں کو، اور پھر دے مارا ہم نے ان کو اکھاڑ کر۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ کو کہ جا اس قوم گنہگار کے پاس، قوم فرعون کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ بولا اے رب میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھ کو جھٹلائیں، اور رک جاتا ہے میرا جی اور نہیں چلتی ہے میری زبان، سو پیغام دے ہارون کو اور ان کو مجھ پر ایک گناہ کا دعویٰ ہے، سو ڈرتا ہوں کہ مجھ کو مار ڈالیں۔ فرمایا کبھی نہیں، تم دونوں جاؤ لے کر ہماری نشانیاں، ہم ساتھ تمہارے سنتے ہیں۔ سو جاؤ فرعون کے پاس اور کہو ہم پیغام لے کر آئے ہیں اور پروردگار عالم کا۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ڈال دے لاٹھی اپنی، پھر جب دیکھا اس کو پھن ہلاتے جیسے سفید پتلا سانپ، لوٹا پیٹ پھیر کر اور مڑ کر نہ دیکھا۔ اے موسیٰ مت ڈر، میں جو ہوں تیرے پاس نہیں ڈرتے رسول مگر جس نے زیادتی کی، پھر بدلے میں نیکی کی برائی کے پیچھے، تو میں بخشنے والا ہوں۔ اور ڈال دے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، جب نکلے گا سفید ہو کر بغیر کسی عیب کے، یہ دونوں مل کر نشانیاں لے کر جاؤ فرعون اور اس کی قوم کی طرف، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ، پھر جب فرعون پوری کر چکا موسیٰ علیہ السلام وہ مدت اور لے کر چلا اپنے گھر والوں کو، دیکھا کوہ طور کی طرف سے ایک آگ، کہا اپنے گھر والوں کو ٹھہرو وہیں، میں نے دیکھی ہے آگ
شاید لے آؤں تمہارے پاس وہاں سے کچھ خبر یا انگارہ آگ کا تاکہ تم تاپو۔ پھر جب پہنچا اس کے پاس آواز آئی میدان کے داہنے کنارے سے برکت والے تختہ میں ایک درخت سے کہ اے موسیٰ میں ہوں اللہ جہاں کا رب، اور یہ کہ ڈال دے اپنی لاٹھی۔ پھر جب دیکھا اس کو پھن ہلاتے جیسے پتلا سانپ الٹا پھیرا منہ موڑ کر دوڑے اور نہ دیکھا پیچھے پھر کر، اے موسیٰ آگے اور مت ڈر، تجھ کو کچھ خطرہ نہیں۔ ڈال اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں نکل آئے سفید ہو کر، نہ کسی برائی سے، اور لائے اپنی طرف اپنا بازو۔ ڈر سے سو، یہ دو سندیں ہیں تیرے رب کی طرف سے۔ فرعون اور اس کے سرداروں پر بے شک وہ تھے لوگ نافرمان۔ بولا اے رب میں نے خون کیا ہے ان میں سے ایک جان کا، سو ڈرتا ہوں کہ مجھ کو مار ڈالیں گے، اور میرے بھائی ہارون اور اس کی زبان چلتی ہے مجھ سے زیادہ، سو اس کو بھیج میرے ساتھ مدد کو کہ میری تصدیق کرے۔ میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو جھوٹا کریں، فرمائے ہم مضبوط کر دیں گے تیرے بازو کو تیرے بھائی سے، اور دیں گے تم کو غلبہ، پھر وہ نہ پہنچ سکیں گے تم تک ہماری نشانیوں سے، تم اور جو تمہارے ساتھ ہو غالب رہو گے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور کیا اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے واسطے کہ نہ ٹھہراؤ میرے سوا کسی کو کارساز، تم جو اولاد ہو ان لوگوں کی جن کو چڑھایا ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ، بے شک وہ تھا بندہ حق ماننے والا۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، سو مت رہ دھوکے میں اس کے ملنے سے، اور کیا ہم نے اس کو ہدایت بنی اسرائیل کی واسطے، اور کیے ہم نے ان کو پیشوا جو راہ چلاتے تھے ہمارے حکم سے، جب وہ صبر کرتے رہے اور رہے ہماری باتوں پر یقین کرتے۔ تیرا رب جو ہے وہی فیصلہ کرے گا ان میں دن قیامت کے جس دن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، ان آیات میں عصائے موسیٰ کا کہ معجزہ یا آیات اللہ ہونے کو مختلف تعبیرات سے ادا کیا گیا۔ سورہ طٰہٰ میں فرمایا، اور سورہ نمل اور سورہ قصص اور سورہ شعراء۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ عصائے موسیٰ کے اگرچہ یہ تعبیرات لفظی اعتبار سے مختلف ہیں، لیکن حقیقت اور معنی کے لحاظ سے مختلف نہیں، بلکہ ایک حقیقت کے مختلف اوصاف کو ادا کیا گیا ہے۔ یعنی جنس کے اعتبار سے وہ حیہ سانپ تھا، اور تیز روئی کے اعتبار سے جان تیز رو سانپ تھا، اور جسامت کے پیش نظر وہ ثعبان اژدھا تھا۔ اور سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کے دونوں موضوع کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ، اور اپنی جانب اپنے بازو لے خوف کی حالت میں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس خوف سے فرعون کے دربار کا خوف مراد تھا، یعنی اگر فرعون کے سامنے کسی وقت خوف محسوس ہونے لگے تو اے موسیٰ علیہ السلام تو اپنے بازو کو بدن کے ساتھ ملا لینا، فوراً ڈر جاتا رہے گا اور دل میں سکون و اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ یہ دونوں نشانیاں کے علاوہ تیسری نشانی نہیں تھی، بلکہ خوف اور ڈر دور کرنے کا ایک فطرتی علاج بتایا گیا تھا، جو ایسے موقع پر عموماً فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اور اب جب کہ خدا تعالیٰ کا فرمودہ تھا تو اس کے راست آنے میں موسیٰ علیہ السلام کو شک کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ اللہ پاک ہمیں انبیاء اکرام علیہ السلام کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بقیہ حصہ ہم کل آپ کی نظر میں پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیرہ۔